الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بڑی وڈی رات ہے، درود و سلام ذرا محبت نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا شیخ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی حمد و ثنا آقا دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری اور سونی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صلاح کے احترام علماء کرام ثناخانان مصطفیٰ و عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی ماہ ربیع الاول شریف 1446 ہجری اور خاص میلاد والی رات جامع مسجد گلزار مدینہ بستی باقر پور دی مشہور و معروف سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ اور اساں سب دی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ بڑی محبت نال عقیدت نال ذوق و شوق نال ہر سال طرح اس سال بھی بزم علماء نے مصطفیٰ و مہریہ بزم مہریہ نصیریہ انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد ہاضہ اہلیان باقر پور جنہیں بڑی محبت و عقیدت نال اپنے امام و خطیب ہر دل شخصیت فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اہل سنت مجاہد ملت واعظ خوش الہاں حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین نصیر چشتی دامت برکاتکم العالیہ نال مل کے سونا پروگرام بنایا۔ اللہ سب دے رزق حلال وچ برکت عطا فرمائے، اللہ پاک سب دے پریشانیاں دور فرمائے۔ بڑی رات ہے، اللہ بے اولادن نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ ساڈی اولاد دا مستقبل روشن فرمائے، اللہ سانو اولاد دی خوشیاں نصیب فرمائے، کسی نو اولاد دا دکھ نہ دکھائے۔ اللہ پاک اس رات دے صدقے فلسطین و آزادی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت نال تشریف فرماؤ، بڑی خوبصورت محفل سجی ہے تے اے رات عظیم رات ہے، یہ سون دی رات نہیں، یہ جاگن دی رات ہے۔ اہل سنت دے نزدیک لیلۃ القدر تو بھی افضل رات ہے۔ بولیں دے نہیں وے پٹوا کے بولیں دے بندہ آپ ہی بولے پہ محبت نال۔ اے سارے موبائل اپنے بڑی جیب چ پاؤ میرے پترو، شاباس منٹ لاؤ پھر میں تقریر شروع کراں گا۔ موبائل جیب چ پاؤ، شاباس، اے بے دو لگے کافی نہیں، جلدی کرو، شاباس موبائل جیب چ۔ اے تو موبائل چاہ بانن والے سمجھدن ویسا کو سبحان اللہ دی چھٹی ہے۔ ہاں جی کھڑا کوئی نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے جی، آپ حضرات نے سٹینڈ لگا لی ہیں تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا جی۔ سجاد بھائی اے یوٹیوب تے اے تقریر میری جمعے دی ریکارڈنگ بھی اس کول ہوندی ہے تے یوٹیوب تے تقریر تمہیں مل جانی، اتوں سنی جائے جے تے ویکھی جائے جے تے بیٹے تم نہیں سنے موبائل جی بچ شاباس۔ ہاں جی تے اگر کہیں ڈٹھے ہوئے نہ موبائل تو میری توڑے بتا سکے موبائل نہیں دیکھنا۔ آپ نے اگر توجہ کے ساتھ میری گفتگو سننی ہے، توجہ نال سنو، تباہ ہوئی تھا نہ تو سیٹاں بدلاؤ۔ ماشاءاللہ بندے وہ اگو باویں بال ہونن ذوق واسطے ہونن، ٹھیک ہے، سارے واسطے قابل احترام ہیں، اس سارا مستقبل ہے، لیکن اجڑے مستقبل روشن تھیا کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ اے جڑے تھائے بیٹھن وہ پرہاں تھائے بیٹھن۔ تو اس واسطے محفل چشتی صاحب فرمانے نے کہ محفل خراب کرنی ہوئے تو بچوں نے سامنے بٹھا دیو، ٹھیک ہے نا؟ ہی واسطے پوری توجہ نال باسو، اگر تمہاری اجازت ہوئے تو میں تقریر کرے نا، ورنہ میں کوئی تقریر دا حیضہ کوئی نہیں، تو میں تو کو جاننا تو سمے کو جان دیو، میں کوئی پہل دفعہ تھوڑی ہیں باقر پورش۔ حضرت مولانا محمد اختر صاحب بیٹھن تھے، بھائی حافظ انور صاحب، وسیم صاحب، سارے محبت آلین تے ہلکی جی رپیٹ ڈلے، ایڈا رکھا ساؤنڈ تے قبرستان چ بھی نہ بندہ لاوے جی، ہاں تھوڑے رپیٹ ڈلے، مٹھی آواز کٹ، ماشاءاللہ دی محبت نہ بولو ترا سبحان اللہ جی، تھوڑی جی آئیز کھول کے تھوڑی اور آواز کھولو ماشاءاللہ جی۔ دو جلسے ہوئے، خالصتاً عقیدے دی تقریر ہے، کسے قسم دی الحمدللہ موضوع روایت نہیں پڑھنی میں، کسے بندے نو میری تقریر کوئی اعتراض ہوئے گال ڈھڈ چ پا کے گھر نہ ونجا ہے
تانوں اجازت ہے میری تقریر دے دوران تقریر بھی کھڑے ہو کے سوال کرو، میں مائنڈ نہیں کراں گا۔ آپ میرے عقیدے دے متعلق یا رسول اللہ کہنے والا ساڈا عقیدہ ہے، اس عقیدے دے مطابق تہاڈا دنیا جہان دا جو سوال ہوئے غزالی زمان دے جوڑیاں دا صدقہ میں جناب نے جواب دین دا پابند ہاں، تو میں دکھا سکدا منا نہیں سکدا۔ ناصر تو تے بیٹھ جا تھلے بھائی، میں دکھا سکدا منا نہیں سکدا۔ تے جڑی تقریر میں کرنی ہے نا حوالے علامہ نصیر الدین کو نہیں پوچھنے، میرے تو پوچھنے نے، کیونکہ میں بیان کرنا ہے تو ظاہر جی گل ہے جواب بھی میں ہی دینا ہے۔ تو سماری سن دے پائے ہو، میں تمہاری بھی سن سا، با میرے ایک کو مطالبہ ہے جنی دیر بہنا ہے بہنا ذرا محبت نال ہے۔ ہاں میں کوئی اتنی تسلی تھی جو میں کول خانی تے نہیں آیا، ملا دے چاہیں بس۔ تو آڑے ادھے بندے دے چہرے کول خانی آلے نے، ملاد آلے چہرے تے رونق ہوندی ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ چوکے بولو ذرا سبحان اللہ دی۔ ماشاءاللہ بڑا عظیم الشان اجتماع ہے باقر پور دا، ذرا ایک دفعہ ایسا نعرہ سناؤ پتہ لگے سرکار دے غلام کی میں حضور دا نعرہ لیندے نے، نعرہ رسالت۔ تھوڑی مائک دی آواز اتلی گئی اس تو جی، نعرہ رسالت، چاس نہیں آئی، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا یا رسول اللہ کتے لکھے ہے؟ میں کہا ساڑھے نصیباں جو لکھے ہے۔ دلیل میں کہا ساڑیاں دلیلاں غزالی زمان دیتی ہیں، ساڑیاں دلیلاں تاجدار گولڑا دیتی ہیں، ساڑیاں دلیلاں آل حضرت فاضل بریلوی دیتی ہیں۔ انہیں کوئی صدی دلیل جڑی جٹاں کو سمجھ آوے، میں کہا سادی دلیل ہے۔ میں کہا صاحب مولوی صاحبہ نبی پاک دے صحابہ دی تعداد چوکھی ہے، انہیں کم و بیش 1,24,000، میں کہا 5 لاکھ روپے فی صحابی میں انعام دیاں گا اس بندے نو جڑا 1,24,000 صحابہ چو صرف ایک صحابی دا نام دسے جنہیں یا رسول اللہ نہ کھیا ہوئے۔ توجہ ہے، اللہ کرے جڑا ایتھے بولے حضور دے روضے تے جا کے بولے تھوڑا جا۔ آج دی رات تو منت کرنی پوسی بھی واری واری سبحان اللہ کو، ایڈی بڑی رات ہے، آج دی رات بغیر ڈیمانڈ تو سبحان اللہ ہو رہا۔ میں کہا جناب 1,24,000 صحابہ جو ایک صحابی دا نام دس جنہیں یا رسول اللہ نہ کھیا ہوئے، جڑا یا رسول اللہ تو چڑھ دا ہوئے، یا رسول اللہ دا منکر ہوئے، جن کو یا رسول اللہ چنگا نہ لگ دا ہوئے، مولوی اور امو تھلے کر لے کرنے لگا ہوتے سارے ہی کہیں دے سن۔ تو میں کہا کدے ابو لہب یا رسول اللہ کھیا ہے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا کدے ابو جہل یا رسول اللہ کھیا؟ کہندا نہیں۔ میں کہا کدے مکے دے کافر دے منہ یا رسول اللہ سنے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا کدے کسے ہندو یا رسول اللہ کھیا؟ کہندا نہیں۔ میں کہا کدے عیسائی سکھ مرزائی دے منہ سنے ہوئے؟ کہندا نہیں۔ جملہ تھوڑا جا سخت ہے برداشت کرنا۔ میں کہا کہیں بے ایمان دے منہ یا رسول اللہ سنے؟ سارے علاوہ تو صدقے تو علیہ پچاون تو صدقے۔ اے 8 بجے تو لے کے محفل 11 بجے تک لگی ہے، اے 3 گھنٹے لیدا تے میرا گھنٹہ بیخ لیا جو فیصلہ باد اس کر لیا جو سبحان اللہ خدا تو بڑی آری میرے وال۔ میں کہا اللہ جی 1,24,000 صحابہ چو کوئی صحابی کہنا سارے کہیں دے سن۔ میں کہا کافران دے منہ چو سنیا؟ کہنا نہیں۔ میں کہا کہتے بے ایمان دے منہ چو یا رسول اللہ؟ کہنا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنا ہوتے من دے نہیں ہوتے روک دے نے۔ تو میں کہا پھر فیصلہ آپ کر لے کہ کافران دے آکے کیڑا لگیا دے صحابہ دے آکے کیڑا لگیا دے۔ ہون چاہ سامنی چاہیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ 2 جلسے ہوئے عالم روا دے اندر، اتنا تو ماشاءاللہ بزم غلامان مصطفیٰ تے بزم نصیریہ مہریہ دے حضرات نے کوشش کی تھی۔ انتظامیہ جامع مسجد میں تو بڑا خوش ہوں، بڑی سونی مسجد بن رہی ہے جی ماشاءاللہ، مرکز اہل سنت بن رہے ہیں جی۔ مولوی سونا ہوئے نا تو مسجد بھی ماشاءاللہ تکڑی بڑھونی چاہیے جی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اے اہتمام انتظامیہ مسجد آل محلہ کوشش کر کے سال بعد سالانہ محفل ہے۔ اے محفل دا انعقاد اساں تساں کرنے ہیں جڑیاں او عالم ارواح دے وچ 2 بڑیاں محفلاں ہوئیاں نا، ایتے محلے دے بندے علاقے دے بندے، وڈی محفل ہوئے تے جناب پورے شہر دے بندے، ذرا اور وڈی محفل ہوئے تے پورے صوبے دے بندے، اور وڈی ہوئے تے ملکی لیول تے، تیرے باہر دے بندے پڑھن والے آنتا انٹرنیشنل۔ لیکن ایسیاں محفلاں قیامت تک نہیں ہونیاں تے نہ ہو سکدیاں نے جیڑیاں محفلاں اوتھے ہوئیاں نے عالم ارواح دے اندر۔ اور وہ محفلاں دا بانی کون ہے، وہ محفلاں کران والا کون ہے، وہ محفلاں دا انعقاد کرن والا کون ہے؟ وہ کوئی ولی غوث قطب ابدال اوتاد تابی صحابی نبی رسول پیغمبر نہیں، بلکہ کائنات بنان والا خدا آپ ہے۔ اللہ کرے ان دی نسلوں میں گونگا پیدا نہ تھے جڑا حضور دے ناتے بلیں در آوے۔ سارے تے میں ڈاڑے فتوے لگ دیں، ساڑھے تے میں بڑے فتوے لگ دیں بھی اے سنی توحید بیان نہیں کر دے۔ میں کہ ڈوب مرے ساڑھے جو ایک بندہ ممبر تے بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کر دے، باقی سارا مجمع سن کے سبحان لگا ہے کہ ذکر خدا کر دے۔
چاس نہیں آئی یار تیری ایک بندہ ذکر مصطفیٰ کریں دے تے پورا مجمع ذکر وہ بولو سبحان اللہ اللہ دا ذکر نا اس تو بڑی توحید کیڑی ہے یار یعنی اس تو بڑی کیڑی توحید ہے ایک ذکر خود مصطفیٰ باقی مرے سادہ تا بڑھے تو بڑھا مولوی ٹکر کھاون تو پہلے جے تو نہیں ترہ دفعہ قل ہو اللہ نہ پڑھے ہو تو نہیں روٹی نہیں کھاندا تو آدھے سے توحید بیان نہیں کریں دے کچھ ہی وعدہ بولا کر درہ سبحان اللہ جی آواز کم نہیں کرنی جی آواز تھوڑی جی کھول کے رکھو اللہ برکت دے وڈیاں راتیں تو پتہ مصروفیت ہوندی ہے او جلسہ پہلا توحید دا سارے کٹھے نے آدم تے آدم دی ٹوٹل اولاد انبیاء سمیت سب موجود تے خطاب واسطے رب آپ تے خطاب دے مختصر جملے رب قرآن نے بیان فرمائے اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم او لوگوں سنو میں توڑا رب ہاں یا نہیں اللہ پہ فرماندہ ہے پتہ سی کسے جا کے سورج نو سجدے کرنے نے کسی چاند نو سجدہ کرے گا کوئی ستارہ نو سجدہ کرے گا اے میرے نبیاں کو جھٹلے سن ذرا میرے کول قیامت علی وار آکسن مالے کا سارے کول تے آیا کوئی نہیں اللہ فرمائے گا میں تو انہوں بھیجن تو پہلے وعدہ لے آسی ہو بھول گئے ہو دسو میں تو اڑا رب آیا نہیں سارے چپ اللہ دے سامنے کون بولے امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے سب تو پہلے جنہیں آکھے ہے نا یا اللہ تو میرا رب فرمایا او میرا پیارا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واسطے کائنات حضور تو وڈا عابد کوئی نہیں حضور تو وڈا ساجد کوئی نہیں حضور تو وڈا بھی کوئی نہیں کائنات سارے دی عمرہ تو زیادہ لمبی عمر میرے نبی پاک حضور تے اوتوں دے نے جدوں اوتوں بھی کوئی نہیں سے حضور تے جدوں دے نے جدوں بھی کوئی نہیں سے نبی پاک تے اس ٹائم دے نے جدوں ٹائم بھی کوئی نہیں سے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل حاضر خدمت ہوندے نے یا رسول اللہ حضور فرمایا 10 تری عمر کنی ہے کم عمر کا من السنین یا رسول اللہ لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع ندم یطلع فی کل 70000 سنه مره فرأيت 72000 مره فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فبعزت ربی جل جلالہ انا ذلك الكوكب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمایا 10 تری کنی عمر ہے یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں اندازہ تے دا ہو منٹ سیکنڈ ہفتہ مہینہ سال صدیاں یا رسول اللہ ہر شے تو پہلے میں بنیا جدوں میں اکھ کھولی ہر پاسے نور ہی نور اگے پیچھے اوتے تھلے سجے کبے سرکار فرمایا ایسے نورانی ماحول چاک کھولیے کوئی شے نظر آئی ہوئے جڑی آج تک یاد ہوئے یا رسول اللہ چوتھے نورانی حجاب تے ستارہ تلو ہوندا سی تے او ستارہ 70000 سال بعد تلو ہوندا میں اپنی اکھاں نال 72000 مرتبہ تکے آئے نبی پاک فرمایا فبعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوكب مینوں میرے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ 70000 سال بعد تلو ہوندا سی تے تو 72000 مرتبہ تکے آئی او ستارہ میں ہاں ایک نہیں رہا لے جو جبریل آخیا ختام آفتیوے علامن تے دل لے ستارہ ڈٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سناون تے دل لے سن کے حال سارا نبی سائیں فرمایا جبریل آج سادہ بھی تے کو کچھ رساون تے دل لے سنانے تے جبریل اوہو سارا منظر آج تے کو اتھائیں دکھاون تے دل لے میرا تا سناون تے دل لے کو توارے سناون تے دل لے اینج نہیں اے شیر دیاں 2 لینا باقی رہ گئیاں نے میں 4 پڑھ لئیاں تے 2 باقی رہ گئیاں 6 پڑھ کے میں بریک لا کے تھوڑے عشق دا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے وال میں محسوس کرے سن جو تقریر شروع کتھوں کرنی ہے ان تو گھروں چھٹی 11 بجے دکھن کے آئے ہوئے میں جڑا زور لاؤں بیٹا تو سادے مولوی صاحب تاری منو گھر والی دی منو اساں بختاں علی نال وعدہ کر کے آئے نہ تیرے سامنے ساہ نکل سے نہ مولوی دے سامنے آواز نکل سے ہن تہاڈا میں کی علاج کراں یار بولو ذرا اچھی آواز نال سبحان اللہ تو جو یاری میرے وال 6 لانا مکڑنا تینی اچھی سبحان اللہ کہنا کہ میرا دل کرے میں تقریر کرا آجے میں چیک کر رہا ہوں ابھی میں بنیاد کتھے رکھنی ہے تقریر دی توجہ میرے پر رکھنی ہے جی 6 لانا مکن ہاتھ چاہ کے ڈوہیں ایمانداری نال اللہ رسول کو حاضر و ناظر جان کے بڑی رات ہے خانہ کعبے والے پاسے منہ ہے تورا تے ایمانداری نال اگر کہیں کو انشاءاللہ کو اللہ نہ کرے کھنگ لگی ہو سی تو حضور دے ذکر دے صدقے ٹھیک تھی ویسی ہاتھوں کے داد دینا دے میں انشاءاللہ پھر تقریر شروع کرنا ایک نہیں رہا لے جو جبریل آخیا ختام آفتیوے علامن تے دل لے ستارہ ڈٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سناون تے دل لے سن کے حال سارا نبی سائیں فرمایا جبریل اج سارا بھی تے کو کچھ رساون تے دل لے سنانے تے جبریل اوہو سارا منظر اج تے کوئی تھائیں دکھاون تے دل لے توڑے سال گزرے ودیہن کروڑا توڑے سال گزرے ودیہن کروڑا مگر پل دے اندر نظارہ اوہو ہا محمد امامے دا
پتھر جو ہٹایا پیشانی دے اندر ستارہ ہوا. ہونے میں نے تسلی ہوئی بے سنیا چاہ گیا میں. ہاں ایک کیسے ممکن ہے کہ شمع جلے پروانے نہ آئیں؟ تکیمہ ممکن ہے حضور دا ذکر ہوئے تو سنیا دے چہرے تے رونق نہ آوے. حضور فرماندے نے عرض کر دینے اللہ دی بارکت یا اللہ تو ساڑا رب ہے. پھر سارے آنکھیں یا اللہ تو ساڑا رب ہے. جلسہ مک گیا, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ تے پہنچے ہے, روحاں پہنچ گئیاں. اللہ فرماندہ جبریل ٹھہر تو نہیں جانا, گل سن مولا کی حکم ہے. فرمایا ایک جلسہ اور کرنا ہے. یا اللہ ہونے تے ایک مک گیا. فرمایا جڑا مک گیا ایک اور کر لئیے. مولا ٹھیک ہے میں نو کی حکم ہے. فرمایا بندیاں ساد. یا اللہ کیا نو؟ فرمایا سارے انہوں نہیں صدنا. توجہ ہے سارے انہوں نہیں, توجہ میرے پر رکھنی ہے. اچھا سٹیج تے حضرات اچھے بیٹھن, جڑا بندہ جتنا اچھا ہوئے اندھا حق ڈھیر بندے اچھی آواز نہ سبحان اللہ کھڑا. اور میں توڑے تے بھی نظر رکھنی حافظ صاحب. ہاں اے نہ ہوئے کہ تو سا پیچھے بیٹھ کے ڈنڈی مارو, نہ میں آپ چپ راونے تے نہ تو کو راونے بنے. توجہ ہے میرے وال جی. بندہ جڑا اچھا بیٹھا ہوئے رب جڑی شان دے سبحان اللہ بھی ہوتی شان دے مطابق آکھنی چاہیے. توجہ میرے پر رکھنی ہے جی. اللہ فرماندہ دعا جلسہ کرنا ہے, چارے کنوں نہیں سجنا. یا اللہ کینوں سجنا. فرمایا سب تو پہلے آدم علیہ السلام نو کانڈا دے, پھر شیس علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. یہ جنہیں جنہیں نبی تے رسول نے سارے نو ساد لیا. یا اللہ میں صادقے تے لیانا پر چھوڑا جب مسئلہ دے داس. اللہ فرماندہ کی مولا جڑا جلسہ مقید بے سارے ایتے خاص خاص. فرمایا او جلسہ سی میرا, اے جلسہ ہے میرے یار دا. توجہ ہے. ایک کئی بندے ہونے آکسن سائیں ساری مسیح تجبائی کمپنی علیہ نماز پڑھنا نے ہیں, لیکن جڑ ویلے ملاد آوے نیڑے نہیں لگ دے. میں کہا نماز خدا دی ہے. خدا نو یہودی بھی ماندے نے, عیسائی بھی ماندے نے, مرزائی بھی ماندے نے, سکھ بھی ماندے نے, ہندو بھی ماندے نے. گل تے یار تے مکنی ہے. چاسنے کی بھی میری یار تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی تیبہ والیا گل. اچھا میں کو قسم چاہ کے ہیں جو سنا ہمیں ایڈے سنجیدہ جج بن کے بہ جاندے ہو تسی گھر تہاڈا ساہ نہیں نکلنا, مولوی سامنے سنجیدہ بن کے بیٹھے ہو. سبحان اللہ کو ذرا تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی نبیاں بھی ہونا اتے بلیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے در اتے جھکنی تیبہ والیا گل. تو عمران خان دے مکانی حضور تے مکڑی آکو ذرا سبحان اللہ. فرمایا اے جلسہ میرے یار دا ہے. توحید سارے ہی ماندے نے. توحید تے وہ بھی ماندہ ہے کہ جنہیں کسی جگہ تے سجدے نہیں چھوڑے. اللہ فرمایا چال پھر سجدہ کرو آدم نو. توجہ ہے توحید تو وہی بڑی ذکر کریں دا. جنت دے کسے کونے نہیں چھڑیا انہیں سجدے کرن لگے, نمازاں روزے حج زکات ہر پاسے زور ہو دے سجدیاں دا. اللہ فرماندہ چال میرے پیارے نو سجدہ کر. آکڑ گیا. اللہ فرماندہ ابا واستکبر وکان من الکافر, میں نہیں کرنا. اللہ فرماندہ ما منع کا اللہ تسجد اذا امرتک, میں آکھیا پھر بھی نہیں, میں آکھیا پھر بھی نہیں مولا میں نہیں کرنا. فرمایا کیوں؟ کہنا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں کو بھا نال بنائی یہ کو مٹی نال بنائی, میں چنگا ہی کلوں. فرمایا بوڈ مرے میرا حکم نہیں بھی ڈٹھا. توجہ ہے رہی. وہ بھی بڑے نمازاں پڑھنا سی, وہ بھی بڑے سجدے کردا سی, پر جدو یار دی گل آئی ہے فرمایا تو مٹیریل ویکھے آئی, اے نہیں ویکھیا وچ میرا یار ہے. تو مٹیریل تک آئی کہ آدم گارے نال بنیا, مٹی نال بنیا, ہوا نال بنیا, آگ نال بنیا. اے نہیں ویکھیا کہ اے تے وچ کون ہے. فرمایا ویکھن نو آدم وچ تے ساڈا یار ہے نا. ہاں گل حضور تے مکنی ہے بس. اچھا جی میں استاد آکڑیا ہویا ہے نا, شاگرد بھی ہوئے ہی نے.
ایک بندہ میرے کو آیا تھا اندر گردن گلہ اندر بہ رکھا اندر وے سر تے والن دا نام نشان نہیں چھوڑے برا دے کپڑے پاتی ودا ہوئے میں کو آدھے کریں شیطان کو ڈٹھے میں کہ پہلی دفعہ اتفاق تھی نہ پائے بڑی طاقت شیطان دی میں کہ چوکھی کہندہ گھوڑا بنے کھوتا بنے چوہا بنے بلی بنے کھاتی بنے کتا بنے کبوتر بنے کان بنے جو بنے بن سکتا ہے قیامت تک انہوں موت نہیں آنی ہر جگہ تے حاضر ہر جگہ تے ناظر ہر بندے نال شیطان ہے بندے بندے نو جاننا ہے او تے جناب بڑی پاورفل شخصیت ہے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب سکنٹ پوج ویندے ہر جاتے حاضر ہر جاتے ناظر پونا گھنٹہ ہوں شیطان دا قصیدہ بڑا میں کہ مولوی چپ کر ہر کوئی اپنے بزرگاں دی تعریفاں کرنا ہے اے دس اے شیطان دا طاقت آخر قرآن ہے نس قطعی ثم لاتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین اے جناب میرے سن تو بیٹھ آپ تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں آپ بہت اچھے بچے ہیں ناراض نہیں ہونا توجہ ہے نہیں میرے بھائی اے میں کہ شیطان دی طاقت کتھے لکھی ہے کہ قرآن ہے جڑا نام نے بے ایمان نس قطعی دا انکار کرنا لا کافر ہوندا میں کہ مان لیا شیطان دی طاقت ہے قیامت تک ان موت نہیں آنی ہر جگہ تے حاضر ہر جگہ تے نہیں وہ بڑی شان والا بندہ ہے میں کہ چوکھا یہ جناب کہیں دے گھر دھی جمے پتر جمے ڈیڈے چنگل مار کے بال کروا کے قبضہ پا گندے یہ چنگا بلا بندہ وضو کر کے کپڑے پاک بدن پاک جسم پاک نماز پڑھنا وے مسیح تے پیچھے امام دے اللہ اکبر دماغ وچ وڑ جاندا گندے گندے خیال لیاندا نماز ہی برباد کر دیندا بڑی طاقت ہے شیطان دی میں کہ مولوی مان لیا شیطان دیاں طاقتاں دتیاں رب نے کہندا ہاں میں کہ ہن دس شیطان اللہ دا دشمن ہے یا اللہ دا سجن ہے مولوی کہندا ہے تے دشمن ہون نہ بولے تو میں کو دکھ لگ سی میں کہا ہے دشمن کہندا ہے دشمن میں کہا ڈوب مرے جڑا رب اپنے دشمن نو ایڈی طاقت دے سکتا ہے جے دی خاطر کائنات بنائی اس یار نو کتنی شان عطا فرمائی ہو چاس نہیں آئی تری سبحان اللہ تے ڈنڈی نہیں مارن دینی عمران خان دے نام تے ہاتھ چکے نہیں اونوں ٹکا چھڑیا ہے نا ہیں اے نواز شریف واسطے ہاتھ چاہتا نہیں تو آج کل مار کا کھیر بھی چاندے ودے نہیں ہیں تے پیپل پارٹی دے بال کو بولنا نہیں آندا انہاں واسطے بلندے وے جائیں قبر تیرے واسطے بولے ہوندے واسطے آسان نہیں نکلدا اونچی والا بول ذرا سبحان اللہ وہ جو یاری میرے وال اللہ نو مننا کافی نہیں ہاں حضور نو مننا ضروری ہے اللہ فرماندا توحید دا جلسہ سی میرا اے میرے یار دا جلسہ ہے تے ہر ایک نو نہیں سدنا مولا کیوں فرمایا جڑا یار دا ہوئے نا وہ خاص خاص ہی ہوندے نے بھون ڈھیر ہوندے دانے تھوڑے ہونے ویلیو کے دی ہوندی ہے اب بولو تے صحیح دانے دی ویلیو ہوندی ہے بھون دی ہوندی ہے ہیں نہیں توڑی دی ویلیو نہیں ہوندی دانے دی اصل دی ویلیو ہے فرمایا میرے یار دا جلسہ ہے میرے جلسے دے اندر جدو میں آکے الستو بربکم میں تو رب یا نہیں کوئی انکار بھی کر دیندہ تو میں کچھ نہیں سی آکھنا پر جدو میں آکھا میرے یار دا کلمہ پڑھنا ہے میرے یار دی مدد کرنی ہے تو پھر کوئی نہ کرے میں اپنے خلاف تے برداشت کر سکنا پر اپنے یار دے خلاف گل نہیں برداشت کر سکنا ہاں میں اپنے خلاف تے اللہ دیکھو نا کوئی اللہ نو نہیں ماندا اللہ انہوں بھی روٹی دیندہ ہے جڑا اللہ نو نہیں ماندا اللہ انہوں بھی روٹی دیندہ ہے پر جنت انہوں نہیں دے گا جنت انہوں دے گا جڑا یار نو منے گا فرمایا اے جلسہ ہے میرے یار دا پہلا جلسہ سی میں رب العالمین دا جلسہ ہے رحمت للعالمین دا پہلے جلسہ سی میری خدائی دا ہون جلسہ ہے میرے یار دی مصطفی دا یا اللہ کون آن فرمایا صرف نبی ساتھ کے لیا رسول ساتھ کے لیا نبی آگئے رسول آگئے ساکو آدن ملاد کتھا لکھے توجہ ہے میں کہ ملاد دا ترجمہ تا کر ملاد مولود تو مشتق ہے جنہ مطلب ہے جمن دا ذکر کرنا سور میں لاواں گا جدو تو سور چاہ گئے ہرے توڑی آپس سے نہیں مل رہی 3 گھنٹے سوراں پچائی بیٹھے ہوئے سے واسطے میں نکلنا سنو ذرا تو جو میرے بار رکھنی ہے جی میں کہ جناب ملاد ہوندہ کیا ہے ہجے تے اپا چنڈے بھی چکنے نے ہاں سارا کچھ ہونا ہے انشاءاللہ تو جلدی تو کوئی نہیں نا میں تو تسلیل تقریر کرنی ہے انشاءاللہ ہاں توڑا 1 منٹ ضائع کرا میں توڑا ایتھے بھی مجرمہ قبر چی بھی مجرمہ حجر چی بھی مجرمہ پر مغز اور بقاعدہ انشاءاللہ الحمدللہ العزیز اللہ رسول دے فضل و کرم پختہ گفتگو اترے عقیدہ دی حفاظت آج کل سن کو تھوڑے چیلنج دے سامنے کوئی صحابہ دا گستاخ ہے کوئی آل بیس دا گستاخ ہے کوئی ازواج مطہرات دا گستاخ ہے مرزا جیل میں کمینہ خبیث جڑا ہے خباستہ کھلاندہ ہے او دیں علیحدہ حرکتانے اہل سنت نو ہر پاسے ولے پان آلے لوگ بڑے نے الحمدللہ مگر غزالی یہ زمان دے نوکر جلو تک ہیں کوئی مائی دلال ساڑھے مسئلہ کا وال بھی نہیں کر سکتا ایسے واسطے توجہ کرنی میرے والے
میں کہ میلاد دا مطلب کیا ہے؟ میلاد جانے مولود تو مشتق ہے، یہ مطلب ہے کہیں دے جمن دا ذکر کرنا، انجی ہے نا، کسے دے جمن دا ذکر کرنا میلاد ہے، چونکہ عربی زبان دا لفظ ہے، ساڑھی پنجابی کہتے ہیں جنم دن منانا، اردو چاہ سالگرہ کریں دے پہیں، چودھری ملک تے خان ہر 8ویں دیوار ہر مہینے بعد دکان تک گیا کھڑے، میں کہ خیر سے ملک صاحب جنہیں کیا کروں مولوی صاحبہ، ان جدید دور ہے ماشاءاللہ 5 پتر 3 دھیاں تے ہر مہینے کہیں نہ کہیں دی سالگرہ ہی کھڑی ہوئی ہے، میں کہ سالگرہ کیا ہوندی ہے؟ جنہیں غبارے گنے جھنڈے چاہ گنے تے وال جناب کیک کی منگوا گنے کیک میز تے رکھ کے بال دے ہاتھے چھری پکڑنے چاہ پورا ٹبر دائیں بائیں کھڑا تھی ویندے موم بتیاں بال گنے تے وال جناب والا بال کو آدھیں تو کیک کو ذبح کر، او کیک کو ذبح کریں دے ستاڑے مار کے دے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، میں کہ ہوں دا کیا ہے؟ جنہیں مولی صاحبہ سادہ بندہ تھیوں تے کسی دی رساؤں اے سال بعد جنہ بال 1 سال دا تھی گئے وال 2 سال دا تھی گئے وال 3 سال دا تھی گئے، اے ہر سال جیڑی دیوار بال جب میں او دیوار سارے بالاں کو یاد ہے، بال ہی بڑے سانے 2 مہینے پہلے پیو کو پکا کی تھی کھڑوں نے، میں کو ہون سال گرہ تے کیا دے سے ہیں؟ یہ 2 سال 3 سال 4 سال ہر سال جناب والا جویں سال ودہ وہ دن آندہ ہے تے متعین دن جس دن منڈا پیدا 1 جنوری 5 فروری 10 مارچ 16 اپریل جدوں منڈا جمعہ اس دن ہی سال گرہ ہوندی ہے تے سارے کٹے ہوندے نے تے چھری پھیر کے تے جناب وہ غبارے پھاڑ دینے تے چنڈیاں تے وہ، میں کہ یہ سال گرہ مطلب کہندہ جڑی دیوار بال جمعے تے میں کہندہ عربی اچھ کوئی نہ ہو سی آخر یہ تو میلاد ہویا نا پھر تے میں کہتا ہوں کسی مولوی نے پوچھے ابھی جڑا توں کرنا قرآن چ لکھے ہے جنہیں کوئی نہ، میں کہ حدیث سے لکھے ہے کہندہ نہیں، میں کہ کسی صحابی انج کیتا ہے کہندہ نہیں، میں کہ کسی 4 امامہ جو کسی قول ہے کہندہ نہیں، میں کہ صحابہ بھی نہیں کیتا، اہل بیت بھی نہیں کیتا، کسی امام بھی نہیں کیتا، قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں آیا، تینوں ملے دے مولوی نہیں آکے ابھی تو مشرک ہو گئے ہیں، تو نہیں بچدا، تو سیدھا جہنم دا ٹکٹ کٹا لے، تو ہن بالکل پکا جہنمی تھی گئے، تو بخشن دے قابل ہی کہنی، تینوں کسے نہیں آکیا آکے مولوی دی کڑی ضرورت ہے، میرا پتر میری عزت دا میری خوشی دا معاملہ ہے، میں کہ سال بعد تیرے پتر دا میلاد جائز ہے تے جے سنی سال بعد اپنے نبی دا میلاد منا لیتی وہ جائز کیوں نہیں ہے؟ کیوں جی؟ تیرے نزدیک سال بعد میلاد جائز ہے، اسا سال بعد جے ربیع الاول میلاد مناؤں چاس نہیں آئی، خدا دی قسم جے میرے نبی دا میلاد نہ ہوندہ کائنات کس طرح میلاد نہ ہوندہ نہ جی میں مجمع لا باندھے ہو تو ساں مجمع بھی لگیا کرسی لگی ہوندی ہے، اے جناب تسی کدی آواز آ رہی ہے بھئی اچھی آواز نہ سبحان اللہ کو جی، میرے تجربے بڑے ہیں، میں تو پہلے آکھیا سی سیرو دی مرضی ہے تیری، بچے مصروف ہو گئے ہیں، توجہ میرے پر رکھنی ہے جی، اچھی آواز نہ سبحان اللہ کو ذرا اخیا مجمع لگیا جڑا سٹیج بنیا ہویا ہے، میں کہا یار ہوں تو آڑے تو ایک گل پوچھنی ہے، میں نے دسو بھی جدوں دی اے محفل شروع ہوئی ہے، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی حسد، کوئی غیر شرعی گل، کوئی گانے باجے، اگر نہیں یہ گل کوئی نہیں ہوندی، مسیتے بندے بہ جاندے نے باوضو بیٹھے ہوندے نے سراں تے کپڑے لے کے تے منہ کعبے والے پاسے، ایک بندہ کھڑا ہو جاندا جنوں نقیب محفل کہندے نے، وہ کہندے نے حضرات ماشاءاللہ باقر پورے سالانہ محفل میلاد شروع ہو رہی ہے، آ جاؤ، سارا باقر پور اکٹھا ہو جاندا ہے، دائیں بائیں چکاں وستیاں تو بندے آ جاندے نے، پھر کی ہوندا ہے کہ پھر جناب وہ کہندا ہن تواڈے سامنے آغاز ہو رہا ہے، پہلے قرآن پڑھیا جاندا ہے، پھر 5-4 نعتاں پڑھیاں جاندیاں، پھر مولوی صاحب آ کے جناب حضور دی شان بیان کردے نے، کہندے نے جدوں سرکار آئے حضور دا ختنہ مبارک ہویا، نام مبارک کٹی، سونا آیا، آپ دا اکھاں چ کجلا پایا، سر مبارک تے تیل لگیا، کنگھی کیتی، سونا آیا تے سجدے ہی کردا آیا ہے تے امت دیاں دعاواں منگدا آیا، پھر حضرت آمنہ دا ذکر، حضرت عبداللہ دا ذکر، حضرت عبدالمطلب دا ذکر تے کوئی حضرت علیمہ دا ذکر تے حضرت علیمہ دی ڈاچی دا ذکر تے حضور آئے تے حضرت علیمہ دیاں بکریاں چرائیاں تے جناب پھر شروع ہوندے نے حضور دیاں شاناں پڑھ دینے تے پھر بندے سبحان اللہ کہندے نے، پھر گھنٹے ڈیڑھ بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھ دینے تے پھر لنگر کھاندے تے گھراں چلے آندے نے تے کہندا یار یہ کم چنگا نہیں، میں کہ ڈوب مرے قرآن پڑھے گا نہ تو پڑھی گئی حضور دی شان بیان ہوئی، جے ایک کام مسیح تے بہ کے چنگا نہیں، چلو پھر چنگا کام دس اسی وہ کر لینے، چاس نہیں آئی تری سبحان اللہ، اگر اے کام چنگا نہیں تو پھر اس تو کو چنگا کام دسنا اسی وہ کر لینے ہیں، تے باقی رہی ہے کنڈیشن جڑی تو آدھے ہیں کہ جناب مجمع بھی لگیا ہوئے تے جناب اے دریاں تے کناتاں تے تمبو ماحول دے مطابق جیسا بھی جلسہ گاہ ہوندی ہے بنی ہوئے، سٹیج بھی لگیا ہوئے تے بندہ بھی بیٹھا ہوئے تے گل بھی حضور دی کرے تے کرے بھی حضور دے آن دی،
ہن تہاڈا امتحان شروع ہو گیا ہے ہووے بھی حضور دے گالو میلاد دا مطلب ہے حضور دے آن دا ذکر کرنا سرکار دے آن دا ذکر کرنا تے جے میں کہ ہووے بھی جناب والا حضور دے آن تو 600 سال پہلے تے اللہ و میلاد بیان بھی اپنے پاک قرآن وچ فرمایا ہویا توجہ ہے جے میں نہ دکھاواں تے میں مجرم ہاں جے میں دکھاواں تو سبحان اللہ اونچا ہونا چاہیے اے مجمع لگے ہے بالکل یہی کنڈیشن ہے سٹیج لگے ہے تے بیان ہوندا تے موضوع حضور دا میلاد ہے تے بیان کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں اللہ دا پیارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 28واں پارہ سورۃ صف رب دا قرآن جا کو تے پڑھیے ذرا انج نہیں منافقاں دے سامنے قرآن پڑھو سڑ جاندے نے عاشقاں دے سامنے قرآن پڑھو چہرے تے رونق زبان تے سبحان اللہ دی ذرا خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز کھولو ماشاءاللہ آواز ڈاؤن نہیں کرنی خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر بیان پر فرماندے نے مجمع اکٹھا ہے آپ دی ساری امت موجود ہے اللہ دے پیارے نبی منبر تے بیٹھ کے خطبہ پہ دیندے نے فرمایا سن لو میں اللہ دا رسول ہاں میرا نام عیسیٰ ہے میرے تو پہلے جتنی کتاب آئیاں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ تورات سمیت میں ساری کتاباں دی تصدیق کرنا آیا لیکن اصل آن دا مقصد کی ہے فرمایا جڑا کام رب نے ساڈے ذمہ لایا ہے وہ کام کرنا آیا حضور وہ کیڑا کام ہے فرمایا میرے بعد میرا امام آئے گا شانہ والا رسول آئے گا وہ مبشرا برسول اس رسول دیاں بشارتاں دینا آیا حضور دا نام کیے فرمایا اسمہ احمد عرشہ تے نام احمد ہوئے گا فرش تے نام محمد ہوئے گا کچھ ہی بات نہ بولو ذرا عرشہ تے نام احمد ہوئے گا فرش تے نام محمد ہوئے گا حضور کی نام ہے فرمایا احمد بھی ہو دا نام ہے محمد بھی ہو دا ہی نام کچھ ہی بات نہ بولو ذرا سبحان توجہ ہے جی ہن مجمع بھی لگیا ہویا ہے نعرہ تکبیر بیان بھی ہو رہے ہیں تے موضوع بھی حضور دا میلاد ہے اساں کیا ذکر کرنے جو حضور تشریف گھن نہ سے آ گئے او آدھے پین گھن آسن اسی کہنے حضور آ گئے انہاں آکھنا کہ حضور آ رہے نے حضور دے آن تو 600 سال پہلے میلاد جائز ہے تے جدو سن آ گیا پھر کیوں نہیں جائز ہے جنے کیڑے صحابی نبی دا میلاد منایا میں کہا تو صحابی دا نا دسا جائے نہیں منایا ساڑیاں دے سدیاں دلیلاں نے لو جی 5 لاکھ روپے دا اعلان پہ کرنا میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے جڑا بندہ ایک صحابی دا نام دسے جڑا میلاد دا منکر ہوئے جڑا میلاد تو چڑھدا ہوئے جنوں میلاد مصطفیٰ اچھا نہ لگدا ہوئے جڑا میلاد تو پریشان ہوندا ہوئے مولوی مر کے جمے پھر مرے سینکڑوں سال تحقیق کرے مار تے سکدا ہے مگر قیامت تک صحابی دا نام نہیں دس سکدا جنوں نبی دا میلاد اچھا نہ لگدا ہوئے وہ کملیا صحابہ تے ہر ویلے گل ہی حضور دے میلاد دی کردے سن توجہ ہے تو آدھے کیڑے صحابی منائے تو صحابی دا نام دسا اچھا ہون نہ ایک کٹا کھولی ودن یہ 12 ربیع الاول حضور دا میلاد کوئی نہیں اچھا پھر گل کر دینے اعلیٰ حضرت دی کہ امام احمد رضا نے لکھیا کہ حضور دی ولادت 8 ربیع الاول نو ہے میں کہا توڑے تو بڑا منافق ہی کوئی نہیں ایڈے بے ایمان نے جنہ دے دل وچ حضور دی محبت نہ ہوئے نا بے ایمانیاں تے چوریاں نے تو کو ود کے پوچھے میں گل پہ کرنا فتاوی رضویہ کھول اعلیٰ حضرت تو کسے پوچھے حضور دا میلاد دا دن کیڑا ہے میرے امام نے تحقیق شروع کی تھی فرمایا میں نے تحقیق کی ہے 7 قول ملتے ہیں حضور کے میلاد کے 8 ربیع الاول 12 ربیع الاول 11 ربیع الاول 17 ربیع الاول 18 ربیع الاول 21 ربیع الاول 22 ربیع الاول
انہاں بھائی میں نے پتہ کی آکھیا ہے، انہیں کہا جناب اعلیٰ حضرت نے آکھا جی 8 ربیع الاول ہے. میں کہ انہوں نے تحقیق شروع کی تھی، تو پہلی لائن پڑھی ہے، آخری تو پڑھی کوئی نہیں. بھائی مانو آخری تو پڑھی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت فرمان دے نے 7 قول نے. پھر میرے امام نے نتیجہ کڑیا، محقق دا کام ہے تحقیق کرنا. تحقیق کر کے آپ نے فرمایا میرے نزدیک جو مسلم تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. ساڑھے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. تو ایک کہہ کے کہنا جناب یوٹیوب تے فیس بک تے کلپ پا کے کہ 12 نو حضور دا وصال ہے، حضور دا میلاد ہی کوئی نہیں. تو میں ماشاءاللہ عظیم و شان اجتماع ہے، ڈنکے دی چوٹ تے گل پہ کرنا، اور چال توں 12 دی گل کرنا ہے، لاؤ میں منہ منگیا تو انعام دیاں گا، 12 نو چھڑ. تو صرف کہنا اسی کو اج پڑھنے ہیں. میں تے جدوں ربیع الاول شروع ہوئے اس تو پہلے دا میلاد جاری ہے. ساڑھے نزدیک دن رات 24 گھنٹے 12 مہینے ہر دن حضور دے میلاد پڑھنا جائز ہے. تیرے توں آ کے نہیں 12 نو ہے ہی کوئی نہیں، چل توں تاریخ رکھ. توں 12 کو نہیں منے دا، تو 8 کو تو منا، تو 10 کو منا، تو 14 کو منا. اسا تحقیق بھی نہیں کرنی کہ کدوں حضور آئے نے، بس یہ دن حضور آئے نے دن تو رکھ میلاد اسی بناواں گے. یہ مارتے سکتے ہیں مگر کدے بھی دن نہیں بنا دے، کیونکہ انہاں نوں دن نال مسئلہ نہیں، انہاں نوں حضور دی ذات نال مسئلہ ہے. انہاں کو ڈیہی نال مسئلہ ہی کوئی نہیں. اشتہار کتنے میں تینوں کیسے لے کے گڑی چ توجہ ہے نہیں میرے وال. چل بیٹھ جاؤ وسیم نو دے چابی ذرا اچھی وانا بولو ذرا سبحان اللہ. انداز بھی دیں کتے پہ میں ہون تو کو دکھے نا جو سارے جڑے اتھوں دے دیوبندی وہابی ہیں انہاں کو پریشانی تھی دے میلاد دی، جتھا انہاں کو ٹکر ملے نا اتھا میلاد جائز ہے. میں نا والا دکھاواں منہ منگا ہی نام ہے. کل میری ڈی جی خان تقریر ہے اور پورے شہر دا مرکزی جلوس ہے، انہاں جان کے میری تقریر رکھی. میں کدھر اور ٹائم دیتا ہوں کہ نہیں بیان تیرا ہی ہونا ہے. کہتا جی میں تو ماشاءاللہ آپریشن کرنا ہے نا، ایک خطیبہ نے قسمہ ہونی ہے. اے جی میں کناں دا ڈاکٹر، اکھاں دا ڈاکٹر، زبان دا ڈاکٹر، دنداں دا ڈاکٹر، ہتھاں دا ڈاکٹر، جلد دا ڈاکٹر، گردے پھیپڑاں دا ہر ڈاکٹر لیدا ہوندے نا. ایویں جڑا روحانی ڈاکٹر ہوندے یہ لیدا ہوندے قسمہ. کئی صرف جٹاں کو خوش کیتی کھڑے ہونے ہیں، کئی اڈو چاہتے کئی ہوندا سرجن جڑا آل راؤنڈر ڈاکٹر ہے. میں آل راؤنڈر خطیب الحمدللہ. یہ وکھری گل ہے ہن تساں ڈوڑھیاں دی انتظار وچ بیٹھے. میں تیرے عقیدے دی حفاظت کرنا، تیری نسلاں دی عقیدے دی حفاظت واسطے پہ بولنا. ذرا اچھی بات نہ بول ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے نہیں میرے وال. میں کہا دن دا مسئلہ نہیں، مسئلہ حضور دی ذات نال ہے بس. فضل الرحمان دا جلوس جائز ہے، عمران خان دا ہی جائز ہے. جی اسلام میں نئی بات میں کہ ادو اسلام تو باہر ہوندے نے چاس نہیں کی تھی جن اسلام میں نویں چیز نہ کڈو تو میں کہوں والے بے ایمان ہوندے اس ویلے اسلام چ نہیں ہوندے. کملیا مسلمان جتھے ہی ہوئے مسلمان ہی ہوندا ہے. جدو روٹی کھاوے ادو بھی مسلمان ہے، جدو واش روم جاوے ادو بھی مسلمان ہے، جدو مسیت آوے ادو بھی مسلمان ہے، جدو کاروبار کرے ادو بھی مسلمان ہے، جدو جلسے سے جلوس کڈے ادو بھی مسلمان ہوندا ہے. ساڑھے نزدیک الحمدللہ 12 مہینے 24 گھنٹے 7 دن ہر آن ہر نواں حضور دا میلاد ہے. کیونکہ ساڑھے نزدیک دنیا چ دو ہی کام چنگے نہیں گا، ذکر خدا کرنا یا ذکر مصطفیٰ کرنا. نمازاں تے زور ہوئے، روزاں تے زور ہوئے، آئی تے زور ہوئے، زکاتاں دیتی آؤ گدی آؤ، مسجداں مدرسے تبلیغے تے چندے تے بندے تے جڑے ویلے آوے حضور دا میلاد تے ٹائم نال منجی مندھی چا ماری ول اب پوچھے ہیں صحیح ہے تے شرک تے بدعت تے ناجائز ہے حرام ہے ہیں. میں کہ بڈھ مرے تے کوئی تکلیف ہی حضور نال تھی دی ہیں. ممبرات تے بہ کے آکھنا جناب نہیں انج نہیں تے اونج ہے، اے نہیں قوم پہلے جناب والا اگے پیچھے ہوئی پھرنی ہے تے تو جناب انہوں پھر حضور تو دور کرنا ہے. یہودیاں تک کم ہے میں انتخاب رہا ماشاءاللہ جی. اے بابا میرے کل اشتہار ہے ڈیرہ اسماعیل خان دا. اسی چونکہ آئی جائی دا پھر خبریں رکھی دیاں نے. اے سپیشل اوریجنل اشتہار ہے دیو بندیاں دا. اے اساں دا جلسہ کرے نے، اے جلسہ نہیں. اے ذرا پڑھی یار اے کی لکھے نہیں جلسے ایک نہیں کیا ہے جلسے، جلسہ نہیں جلسے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پورا اشتہار میرے کو لطفہ واٹس ایپ تے گن سکتے ہو. میرے موبائل چھے 0371959114 میرا نمبر ہے. وسیم کو لے اختر بھائی کو لے علامہ صاحب کو لے. اے ہن میں بس کر انہاں کو صرف ایو دکھاونے. اے اشتہار شبدہ جی ماشاءاللہ کتنا ہے جی 77واں تے اے پچھلے تو پچھلے سال دا ہے. میرے کو پچھلے سال دا بھی ہے تے اس سال دا بھی ہے.
تے گڈی صرف آئی پھرنا سی 77واں سالانہ عظیم الشان 12 ربیع الاول جلوس فضل الرحمان دی قیادت ڈیرہ اسماعیل خان چوں نکلنا ہے تے 30 روزہ میلاد دے جلسے ہوندے نے تے انہاں دے مولویاں دے نال لکھے نے عبد الواحد قریشی دے اور دیگر دیوبندی مولوی تے خطاب کردے نے میں بڑا حیران ہویا میں تحقیق کی تھی بھی بے پاسے نہ جائے دے ڈیرہ اسماعیل خان کیوں جائے دے وہ تو پتہ لگے اب یہ نہ منظوری کرائی ہوئی ہے میونسپل کمیٹی تو وہ سالانہ 10 لاکھ روپے صرف جلوس کٹن دا دے نے انہاں کہو 10 لاکھ سنیاں نو نہ میرے چلو اسی جلوس کڈی رکھنے تے 10 لاکھ نہیں رکھنے میں کہ بوڈ مرو ٹکڑا پچھو مردے ہی دے وہ تو میلاد جائز ہے اگر پیسے ملن تو میلاد جائز ہے اگر پیسے نہ ملن تو میلاد حرام ہے یہ ناجائز ہے تہاڈا ایمان تہاڈا مسلک تہاڈا عقیدہ ہے روٹیاں والا اسی جو اس امام دے نوکر جس فرمایا کرو مت اہل دو الرضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار ہے نہ نہیں ہاں اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ اگر اشتہار ہوئے کوڑا 5 لاکھ دے سمیں وجہ ہے میرے بال تو میں کو لندن جو نہیں ہے ملتانوں آیا متا کو بھی میں لندن چ رہنا میرا گھر سارے ویکھے ہوئے نہیں انہوں نے جڑے بیٹھے نہیں اللہ ماشاءاللہ جس بندے میرے گھر نہ ویکھیا ہوئے الحمدللہ آؤ دکھے صحیح صحیح چیک ہی کروے ساں جے آپ کو اتنا تسلی نہیں تھی کوئی جو بندی آکے جو میری تسلی نہیں تھی تو آپ کی دی بندے گڈی تو کروا میں پٹرول تو پوا میں تو مائے تیرے رلے توڑ ڈیرہ اسماعیل خان ویسا تے جے ناد خواہ کے آما جے تو اڑے مولوی ناکام بھی ہے تے ملاد ہندہ ہے تے آقی آل سنت مسلک جھوٹا ہے علماء آل سنت جھوٹ بول دینے تے جے تیرے پتہ لگ جائے کہ وہ ملاد کر دینے جلوس کر دینے جلسے منان دینے اور ملاد کی گل ہندی ہے تو پھر مان لے روٹی آلہ مسلک ہو نہ ہے قربانی آلہ مسلک ساتھ ہے توجہ ہے کچھ بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ ہاں دن بھی متعین ہے 12 دی دیوار ہے اچھا کئی سارے سنی نہ دیتے چڑھ پونے یہ مفتی نصیر الدین نصیر چشتی صاحب یہ جناب اختر صاحب فلانے صاحب اے یار بس جائز کوئی نہیں والے بس مولوی ان واللہ کھتی بدن ہیں بندہ بد مذہبہ کول بوے نہ بد مذہب نہ بھی ہوئے بے ادب ضرور ہو جائے اے میری تحقیق ہے بندہ بد مذہب کول باوے بد مذہب نہ بھی تھی بے ادب ضرور تھی بیندے پھر ساڑھے انہاں دے ہاتھ چڑھ کے پوچھ دینا جناب اے والی میں خرچے تھی ننتے والے لیٹنگ تھی دی اے جناب کہیں بیوہ کو دے میں نہ چاہ تو میں کہ مریں تو بیوہ سارے کہیں بڑھڑے کو دے توجہ نے کی دی میری گال دے سبحان اللہ نکاح کرنا سننا تو تُسی ہاتھ پہ ہو نالے بیوہ را دی نالے ساڑھا بابا را دی نالے نکاح ہو گیا او دا بھی کار واس گیا او دا بھی کار واس گیا تم بیوہ بٹھائی بیٹھے ہیں ملاد واسطے اور نہ بولے تو ذرا ہاں بڑھڑے تو خوش تھا نہ جنہ دے ٹور گئی ہیں وہاں کہ چلو سارا توبہ بھری دے تو جو بیوہ لئی پھر رہے ہیں اے تینو ملاد دے موقع تے یاد آن دی ہے کیوں سائیں بے بھائی نہیں چڑے نکاح سنتی تھی گئی دوہاں دا گاری واس پیا بے بھائی خوش بابا ہی خوش ہیں اگے پچھے تنوے چڑیاں مرچاں اپنے پتر دی شادی تے اے کدرے تنو کدرے تکلیف نہیں دین دیاں ملا تے لگن تے تنو اثر ہوندہ ہے تو چنڈیاں نہیں لان دیندہ حضرت آمنہ فرمان دیا نے جدوں حضور دا آمد دا ٹائم ہویا رئی تو سلاست عالم مدروبات عالما بالمشرقی وعالما بالمغربی وعالما علی ظہر الکعبہ میں وے کہ آسمان تو فرشتہ دی جماعت اتری ترے چنڈے چکی پھر دنے ایک کعبے دی چھت لایا ایک مشرق ایک مغرب ہائے ہائے اللہ کعبے دی چھت جھنڈا کیوں لوایا کعبے نو تسلی ہوئے بھی کار میں خدا دا تے قبضہ غیراں دا اللہ فرماندا جبریل اے دے متھے جھنڈا لا کے اے نو تے تسلی دے بھی تیرے دکھ مک گئے نے میرا یار آ گیا ہے ہائے ہے تے جدو حضور نے کعبے نو پاک کیتا ہوئے گا ہائے ہائے مولا علی پاک نے حضور فرمایا چڑھ بھائی کندیاں تے توجہ ہے علی دا نام آیا چہرے تے رونق نہیں آئی حضرت بلال مولا علی پاک دے نال ایک دیوار مدینے دے بازار چ گزرے تے آپ فرمائن حضرت بلال عرض کی تھی حضور بھوک لگی ہے مولا علی فرمایا جا پھر خربوزے لے آ ڈو گھننا میں ایک تیرے واسطے ایک میرے واسطے حضرت بلال گئے دکان تو خربوزے گھننا ڈو رنگی ہکو سید ہکو واڑی ہکو دکاندار ہکو وہ کٹے ایک پھکا تے ایک مٹھا
حضرت بلال عرض کی حضور ایک پھکا ایک مٹھا، میں نو مسئلہ نہیں سمجھ آیا، اکو دکان اکو سائد اکو رنگ اکو واڑی اکو دکاندار۔ مولا علی پاک فرمایا میں نو مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ نبی پاک نے میں نو فرمایا اے علی، اللہ نے کائنات دی ہر شے بنائی ہے، کائنات دی ہر شے بنا کے او دے سامنے تیری محبت پیش کی ہے، جس شے نے تیری محبت قبول کر لی ہے وہ میٹھی ہو گئی ہے، تے جی نے تیری محبت ٹھکرا دیتی ہے وہ پھکی ہو گئی ہے۔ ہوں میں نعرہ لانا تو میں تکنا بھی پھکے کیڑے نے تو میٹھے کیڑے نے، ذرا نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، ایک کئی بندے او بابا بے قرآن ڈاڑھا پڑھ دیں، اے بھی روڑا ہے نا، او بے مسیح والے قرآن ڈاڑھے پڑھ دیں، جڑے ملا دیتا نہیں آندے قرآن تا بڑا پڑھ دیں۔ تو میں کہا فیصلہ میرے نبی پاک 1400 سال پہلے فرما دور فرمایا قرآن علی نالے علی قرآن نالے۔ توجہ ہے جی، قرآن علی نالے علی قرآن نالے۔ تو میں کہا اون پاسے ٹریں تا اڈے قرآن علی دا نال گھن، نعرہ حیدری لا تیرے متھے تے وٹا نہ آوے تو میں نو آکھی ادھر ٹر جاتے ادھر علی نظر آئے گا، قرآن نظر نہیں آئے گا۔ نہیں سمجھے میری گل؟ ادھر علی قرآن نہیں، ادھر قرآن علی نہیں، کائنات واحد مسلک تن یا رسول اللہ کہنا لگے نظر آئے گا۔ قرآن بھی سنیاں دے گھروں لبے گا، علی تے علی دے پتروں دا ذکر بھی سنیاں دے گھروں لبے گا۔ اچھی بات نہ، مجھے پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا۔ توجہ ہے، ایک بندہ میں نے کہنے لگا تساں بھی حسین کو منے دے وے، میں کہا بڑھ مرے ایسا ہی تا منے نے ہیں جنہیں جی میں ایسا منے نے تساں نہیں میں منے دے، میں کہا تساں کیوں منے دے جنہیں ساڑھے تا ڈاڑی فارا ذکر حسین گزر دیا۔ میں کہا پھر بعد چلیسیں تو بات پورا سال چھٹی ہوندی ہے نا۔ میں کہا سنی سال 10 یا 20 یا 30 دن ذکر حسین نہیں کرنا، اسی دے دن وچ 5 دفعہ حسین حسین کرنے ہیں۔ نماز خدا دی، فاتحہ قیام رکوع سرود تشہد سجدے خدا دے، تشہد خدا دی، ادھو تک سلام نہیں پھیر دے جو تک پڑھیے نا اللہم صلی علی محمد وعلا۔ میں کہا حسین پاک آل چال درود نماز، حسین پاک نوال چکڑے آل پوری نہیں، آل درود چکڑے درود پورا نہیں، درود نماز چکڑے نماز پوری نہیں۔ منع نہ پائے گا، نماز واسطے درود ضروری ہے، درود واسطے آل ضروری ہے، آل واسطے سیدہ زہرہ دا لال ضروری ہے۔ نا جی میں ایسا دے ہوں گے تو سنی میں منے دے، میں کہا تو سا کیوں منے دے جنہیں سادہ عقیدہ جی تا مولا حسین کربلا ستن، میں کہا جی جنہیں جتے مولا حسین دا روضہ 3 میل سجے 3 میل کھبے 3 میل لگو 3 میل پچھو 120 میل ہے، جڑا وڑا گناہگار ہوئے دفن ہو جاوے مار کے جنتی ہو جاندہ ہے۔ میں کہا مولا حسین ایتھے ستے بندہ 3 میل اوتھے دفن ہے، 3 میل ادھر 3 میل ادھر، کہندہ بھائی جس نے حسین دی برکت نال بخشیا جائے گا۔ میں کہا مولا حسین کون ہے؟ اخے نبی پاک دا دوترا ہے۔ میں کہا پھر اخے جڑا پاک نبی دے دوترے نال سویں جنتی ہے۔ میں کہا ڈوب مرے جڑا دوترے نال سویں ہو جنتی ہے تے جڑا نانے نال سویں ہو رافضی بندہ نہ بولے۔ جڑا صحابہ تو چڑھدا ہے نہ منہ تھلے کر لے، جڑا اہل بیت دا منن والا ہے تے جنہاں پیچھے اہل بیت نمازاں پڑھیاں او ابو بکر عمر عثمان دا ذکر کرنا ہے، ہاتھ چوک کے آکھے ذرا سبحان اللہ۔ توجہ ہے، اساں حسین کو بھی منے نے، حسین دی بھی منے نے، اساں مولا علی نو بھی ماننے تے مولا علی دی بھی ماننے۔ ذوق بے تدر ترجمہ نہ سنا دیں۔ مجھے پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا۔ ہر بندہ نہ بولے جڑا اہل بیت دا نوکر ہن او بولے ذرا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر، مزہ نہیں آیا ذرا محبت نہ لاکھو نا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لی خمسۃ لطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى
الصلاة ومناظم والخاتمة الہی بحق بھری فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ گردہ و تمرد کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ حافظہ قاریہ عالمہ عاملہ کاملہ اکملہ طیبہ نیرہ منیرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء اس گھرانے کا جب سے مدانی حضرت نوکر بن کے آکھو اس گھرانے مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہے جے او چاہے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا تلی کردا مولا علی جس دا بھلا چاہن اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردا وہ منکر سردا علی دا نام سن کے سنی ہر ویلے علی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میرے نبی فرمایا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرمانے علی میرے آؤ کندیاں دے آؤ علی میرے نبی دے کندیاں دے آیا حضور نے فرمایا علی بت توڑو علی نے بت توڑے آئے فرمایا علی کتھے پہنچے ہو توجہ ہے اتو چھات نال مولا علی دا سر پہ لگ دے کسے صحابی یہ نہیں آکے حضور چھات نال انہاں دا سر لگنا ہے کتھے پہنچنا ہے صحابہ دا عقیدہ ہے حضور نے کتھے پہنچایا ہوئے گا تے پہنچ رہے ہیں اگر مولا علی کہندے نے حضور آکھو تے میں در عرش اعظم دے پائے نو ہاتھ نہ لا لوں حضور فرمایا نہیں تھلے آج علی چھال ماری حسن لگ پہ حضور فرمایا کیوں یا رسول اللہ انی بلندی تو چھال ماری ہے چوٹ نہیں آئی فرمایا چوٹ کی میں لگ سکنی ہے چڑھاؤن والا مصطفیٰ ہوئے تلون والا جبریل ہوئے ہون جملہ آ گیا ہون دیکھنا میں کتنی محبت نال داد دیں دیو جنو میرا نبی بلند کرے جسنو میرا نبی بلند کرے او علی دے عرش بری تک پہنچے جنو رب جلی بلند کرے او نبی کتھے پہنچے ہوئے گا ہر سال فتوے لائی کھڑن تے جناب بدعتاں تے شرک پھیلائی کھڑن اے جھنڈے لامنا شرک اے جناب لائٹاں لامنا شرک اے فلانا کا بھی شرک میں کہے دسا تیرے سرن نال تیرے جلن نال تیرے اطاعت نال کوئی کمی آئی ہے تو حضرات دے کھڑے ہو میرا تجربہ ہے جی میں وقت گزرتا ویندے حضور دے میلاد دیاں محفلاں وددیاں وینیاں رونق وددی ویندی ہے عروج تے ہے کیوں اللہ فرمائے دے محبوبا تیرا ذکر میں انہاں دے واسطے نہیں پایا ورفعنا لک ذکرک تیرا ذکر تو میں آپ بلند فرمائے ہاں جی میں وقت گزرتا جائے گا حضرت آمنہ فرمانیہ نے فرمایا جبریل نے ایک جنڈا کعبے دی چھت تے لایا ایک جنڈا کعبے دی چھت تے لگ گیا ہے اللہ فرماندا ہے ایک جنڈا مشرق چلا ایک مغرب چلا جبریل عرض کر دن مولا مشرق مغرب جھنڈے تے میں لا رہا مگر اے سمجھ نہیں آئی مشرق مغرب جھنڈے لاؤن دا کی مطلب ہے فرمایا جبریل پہلے کوئی نبی آیا ہے بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شہر دا نبی بن کے آیا کوئی ملک دا نبی بن کے آیا کوئی صوبے دا نبی جڑا جتھوں دا نبی بن کے آیا ہے وہ دی عزت و عظمت دا جھنڈا اس جناب والا حدود وچ لہراندا رہیا ہے بستی والے دا جھنڈا بستی دی حد تک شہر والے دا جھنڈا شہر والے دی حد تک ملک والے دا جھنڈا ملک والے دی حد تک او مشرق مغرب جھنڈے لا کے اعلان کر اے جڑا ہن محبوب پہ آندا ہے اے بستی والے دا نبی نہیں اے ملک والے دا نبی نہیں اے بر اعظم والے دا نبی نہیں مشرق مغرب شمال و جنوب زمین و عرش بری جتوں تک خدا دی خدائی ہوے گی اوتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوے گی جتوں تک میں اللہ رب العالمین ہوں گا اتوں تک میرا یار رحمت للعالمین ہوے گا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے
مزہ نہیں ہے. ہن میں ملاد شروع پیا کرنا, اگر مل کے پڑھو گے تو پھر اگے چلیں گے, ورنہ سلام پڑھ لینے ہیں. بابا دے بلند کہنا خدا فرمایا محبوبہ. اچھا تھوڑے جو کوئی ملاد دا منکر بیٹھے ہاتھ چاہوں جڑا کوئی منکر ہے تا منکر آکھے یہ تو منن والے نے نا محبت. اچھا سارے منن والے ہو. اچھا جے نہیں پڑھنا تو منہ تلے چ کرو, میں تو لات بان کرنی ہے. توجہ ہے, شعر سر ذوق دلیل نہیں, دلیل اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمان. اے شعر تے سر تو کچھ جگاون واسطے ہونے تے ایک کو میرے تے فرض واجب کہنے جو میں پڑھنے جے لے سو تا پڑھ ساں. توجہ ہے, تے جڑا کرما دا کر کے وہ بھی نہ پڑھے, جدا ارادہ کوئی نہیں وہ بھی نہ پڑھے, تے جدا کدھر کچے دے ڈاکواں نال واسطہ پیا ہوئے وہ بھی چلو منہ تھلے کر لے, بندہ مظلوم ہوندا ہے. میں پچھلی دیواراں ڈی جی خان تقریر کرن گیا, میں کہ تہاڈا بڑا نصیب ہے جی, تہاڈے پیچھے کچے دے ڈاکو, تہاڈے اگے پکے دے ڈاکو ہیں, پیچھے انہاں دے کچے دے ڈاکو ہیں, اگوں پکے دے ڈاکو. اچھا کچے دے ڈاکو پکے دے ڈاکواں کولوں نیک نے. وہ ایک کو شاہد لونڈ جڑا فیس بک تے یوٹیوب تے چھایا, چینل بنایا. میں کہا یار کیڑا ایماندار بندہ ہے. کہندا بابا میں تو مشورہ دینا, سندھ نہ آوے, خاص کر کچے دے علاقے وچ نہ آوے. تے جے والی تو کو مسئلہ ہوے آون دا دل کرے تے گھر پیسے دتی ہے جڑا تو کو چھڑوا ہی ونجن. او صرف جان دے ڈاکو نے, جڑے پکے دے ڈاکو نے تے ہیں نہیں ایمان دے ڈاکو ہیں. اسی ستے پیا انہیں صبح اٹھنے تا بل ودیا پیا ہے. یہ ایسے ڈاکے مار دینے غیر محسوس انداز وچ. صبح پیٹرول بد گیا, رات ہی ستے 260 روپے, سویرے اٹھا تھا 280 روپے ہیں. ایڈو کچے دے ڈاکو ہیں, ایڈو پکے دے ڈاکو ہیں. ول اتھاؤں تک نہیں, اے مال دے ڈاکو ہیں, عزت دے ڈاکو ہیں, ایمان دے ڈاکو ہیں. اگر اے ختم نبوت بغیرتی نہ کریں تا قاضی دی جرت کو مقالہ ملے. کیوں جی اے جو ختم نبوت گل اے نہ کرن, جے ریال تے پاؤنڈ نہ لین, اے ڈالر نہ لین, انہاں دی کیڑی ضرورت ہے؟ پہلے اے وکدے نے پھیرو وکدا ہے. ہاں لیکن اس قاضی نو ہن پتہ لگ گیا ہے کہ بابا ٹر گیا پر بابا اپنا پتر شیر دے گیا ہے. بابا ٹر گیا ہے پر بابا پتر اپنا دے گیا ہے. تے پھر اس کمینے نو پتہ نہیں اے ملک انہاں دی ماں دی وراثت وچ نہیں ملیا, انہاں دے ابے نو وراثت وچ نہیں ملیا. اے ملک محمد عربی دے غلاماں نو داتا دی ہڈویری دے صدقے پتہ فرمایا. ہاں ول ایک مرزا جہلم دا ودے تھی, بابے شاہی کوئی نہیں. میں کہا پترا تم ہی ٹھیک آکھنا, تیرے بابے شاہی کوئی نہیں, نہ تو شاہ نہ تیرے بابا کوئی شاہ. تو میں کہا پترا تیرے بابے شاہ کوئی نہیں, پر جدو تیرے بابے جدو بکواس کی تھی نا میں نبی ہاں, جدو پھر ساڑھے بابے قابو کیتا ہے. تو کہنا بابے شاہ کوئی نہیں, تو جدو تیرے بابے آکے میں نبی ہاں, تے تاجدار گولڑا فرمایا پھر پہلے میرے نال تے نہیں بڑھنا. توجہ ہے, تاجدار گولڑا فرمایا پہلے میرے کول تے آنا, میں نبی دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ. یہ خطوں کتابہ شروع ہوئی نا, ان جملہ سننا ذرا گل آگئی ہے, چلو گل میں کرنا. خطوں کتابہ شروع ہوئی نا, پہلے خطوں کتابت گل بات ہوندی رہی. انہیں کہا میں نبی, آپ نے فرمایا, حضور فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فکلما حلق نبی وخلفه نبی انا خاتم النبی لا نبی بعدی. حضور فرماندے نے پہلے نبی بھی ہوندے تے, نبوت بھی کر دیتے, بادشاہت بھی کر دیتے, رسالت بھی انہوں گل ہوندی. ایک نبی جاندا, دو جاندا, دو جاندا, تری آ جاندا. فرمایا ہن انا خاتم النبیین, میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکنا. میں کیا پیر میرے علی شاہ فرمایا بھی حضور تو بعد تو کوئی آ نہیں سکتا. اگر نہیں میں نبی ہیں. فرمایا حضور فرمایا انما مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ الا موضع زاویہ من لبنۃ. حضور فرمایا میری مثال تے میرے تو پہلے نبی دی مثال ہیں جی میں بڑا سونا محل ہوے تے بڑا خوبصورت تے بڑا پیارا تے بڑا رنگ روغن تے دروازے تے کھڑکیاں ہر شے پوری, ایک اٹ دی جگہ خالی ہے, بندے اوندے نے ویکھدے نے بڑا سونا بنا ایڈا پیارا محل. جدوں اٹ تے نظر پیندی ہے کہندی ہے اونج تے سارا سونا ہے, پر اٹ لگ جاوے تے کمپلیٹ ہو جاوے. حضور فرمایا صحابہ اے جڑا محل میں دسنا نا ایک قصر نبوت, اے نبیاں دا محل ہے. پہلی ایک آدم, پھر موسیٰ, پھر عیسیٰ, اے سلسلہ بسلسلہ. فرمایا وہ آخری ایک دی جگہ انا لبنا ہوں میں سا. فرمایا ہن میں آ گیا, ایک لگ گئی ہے, ہن قیامت تک ہو نہیں آ سکتا. تو پیر میرے علی شاہ فرمایا بےایمانہ جدو ایک بھی لگ گئی ہے, رنگ روغن بھی ہو گیا تے خوبصورت بھی بن گیا, تو کتنے پھر تو ہونا ہے. بھائی محال تا پورا تھی کہ رنگ روگوں نے ٹائلہ شلہ ہر سے لگ گئی ہے, تو کیوں پھیرتی نا. اور اس بھائی مان پتہ کیا کہنا میں مثل عیسیٰ, میں مثل عیسیٰ ہوں.
عیسیٰ علیہ السلام آن گے حضور دے ہوندے آئیں حضور دے زمانے چ آن گے قرب قیامت میں کہا پیر میرے علی شاہ فرماندے نے پھر وہ کہنے لگے جناب جدو او آن گے تے حضور دی ختم نبوت ہے تو فرق نہیں نہ آنا تے تاجدار گولڑا نے فرمایا بھائی مانا عیسیٰ علیہ السلام آنا ضرور ہے پر نبی بن کے نہیں ہونا امتی بن کے آنا ہے توجہ نہیں کی تھی میری گل تے نبی پاک نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آنا تے او نبی کلمہ میرا پڑھنا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آن وہ نہ اپنی انجیل نہیں پڑھنی وہ نہ بھی قرآن ہی پڑھنا ہے وہ نہ بھی نماز ہی پڑھنی ہے اور جب میرا نبی معراج دی رات آیا 1,24,000 نبی پیچھے نے میرا نبی مصلی تے اگے کھلوتا ہے توجہ ہے سارے پیچھے نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں یہ جو پہلے سے آئے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں تکیا سارے پیچھے کھلوتے تھے میرا نبی اگے تے میں پھر نبیاں تو پوچھیا تسی بھی نبی ہو تے جدے پیچھے نماز پڑھنے ہوئے تے ساڈا نبی ہے تو آڈا بھی کوئی نبی ہے یا نہیں تے پوچھن دا انداز میرے امام دا کیے آپ فرماندے نے فرمایا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو سادہ نبی ہے جیدے پیچھے نماز پہ پڑھنے ہو تسا نبیاں دا بھی کوئی نبی ہے یا نہیں پوچھن دا انداز کیسے فرمایا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی تے نبیاں سارے متفقہ کی جواب دیتا ہے فرمایا احمد رضا سن جو پوچھے آئی تو جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا سنی پہ سینہ چوڑا کر کے کہندہ ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نہیں پڑھنا جڑا حضور نو سب تو اعلیٰ ماندہ ہاتھ کھڑا کرے یار ذرا محبت نال کہونا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ہن با کھڑی کر کے ایمانداری نال اللہ رواد و ناظر جان کے نبی دی نال پڑھ سب سے اعلیٰ بڑی مہربانی اللہ توڑی نسلہ میں کو گنگا نہ پیدا کرے نبی دی عاشق پیدا ہوں با کھڑی کر کے آنکھوں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی تو جو ہے جی سبحان اللہ او بےمان کہتا میں مثل عیسیٰ اے دلیل سننا مزہ آئے گا ہو سکتا نہ سنی ہوئے پہلے تاجدار گولڑا نے فرمایا کیا کہ انہوں نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام دی مثل ہوں میں نو بھی اون جی مان لو فرمایا چلو اسی منن نو تیار ہاں تھوڑی دیر واسطے پر ایک اشارت انہاں کہ کیڑی آپ نے فرمایا کاغذ تے قلم لے لے تے تھلے مہر لا دے تے لکھ دے عیسیٰ علیہ السلام دا بھی ابا کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں چاف نہیں آئی دنیا سبحان فرمایا لکھ دے عیسیٰ علیہ السلام دا بھی ابا کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں میں بھی ملے والا نہیں مہربانی نہ لائے بھائی مان جو سی انہوں نے کہا نہیں میں مناظرہ ہی کرنا ہے پیر میرے علی شاہ فرمایا پھر آ جاؤ انہوں نے کہا تھا نہیں پھر لاہور صحیح تاجدار گولڑا فرمایا چل لاہور صحیح انہوں نے کہا میں عربی اچ کروں گا فرمایا عربی اچ انہوں نے کہا تفسیر لکھنی ہے فاتحہ دی فرمایا وہ بھی لکھ لیں گے کہنے لگا میری یہ بھی شرط ہے یہ بھی شرط ہے یہ بھی شرط ہے پیر میرے علی شاہ فرما دینا جا پترا میں تیریاں ساریاں منیاں ایک اس فقیر دی بھی مان لے انہوں نے کہا تہاڈی کیڑی ہے فرمایا میری کوئی شرط ہے
کاغذ تے قلم میز تے توں رکھ تے کاغذ تے قلم میز تے میں رکھنا 15 گز توں ہو جا دور تے 15 گز میں ہو جانا دور تے توں اپنے قلم نو کہے اٹھ کے لکھ تے میں اپنے قلم نو کہنا اٹھ کے آپ ہی لکھے ہو جے دا قلم اٹھ کے آپ ہی لکھے وہی تے سچا ہوئے گا چاس نہیں آئی یار سبحان اللہ دی فرمایا جدا قلم اٹھ کے آپ لکھے تے آپ نے فرمایا پترا جی آج مردے بھی زندہ کرامے تے آ جا وجہ ہے جی آج مردے بھی زندہ کرامے تے آ جا تے کسے آکے مولوی پیر صاحب مردیاں تے گل آ جاندی تے پھر فرمایا مانج کلے دے سر دے ہوندی ہے میں تھوڑا آکھیا کانڈ تے حضور کھڑ کے آکھے تے میں آکھے اور یہ تاریخی جملہ تاجدار گورڑا کا ہے پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں جڑا ختم نبوت تے بولے کم کرے اور یاد رکھنا میلاد سال فرض واجب نہیں سنت مستحب ہے نمازاں 5 فرض نے دینے روزے سال 1 مہینہ حج اور زکات صاحب نصاب تے حج ایک دفعہ زندگی ہے زکات سال 1 دفعہ لیکن ختم نبوت تے پہرا دینا ساڑھے ہر ساں تے فرض ہے ہاں ختم نبوت تے پہرا دینا ساڑھے ہر ساں تے فرض ہے تے آپ نے فرمایا جڑا ختم نبوت تے کم کرے اپنے آپ نو کلا نہ سمجھے زمانہ مخالف ہوئے او دی کانڈ تے میرے نبی دا ہاتھ ہوندا ہے اور پھر زمانے تک آئے لتاں والا دیاں لتاں ساتھ نہیں دیتا تے جڑیاں لتاں بھی ساتھ نہیں دیتا اج بھی اس بابے دا نام آ جائے فیس بک نو وقت پہ ہوندا ہے ساری دنیا دے جنازے ایک پاسے ساڈے بابے رضوی دا جنازہ ایک چاس نہیں آئی تری سبحان اللہ تے توجہ ہے چنڈے جبریل لائے کہ نہیں لائے تینے چنڈے لگے سنی غریب 12 دن چنڈیاں لاوے مولوی پریشان ہو جاندہ ہے تو میں کہا اللہ چنڈے لوانے لا فتوہ اللہ تے تاکہ چنگی طرح تیرا بیڑا غرق ہوئے جنڈے چلو جنڈے تا آگئے جنڈے مرچان لگ دن ساکوں میں کہا تو آکو لگ دن ساکوں دا خوش تھی آسا دا عقیدہ کوئی ثبوت ہے میں کہا ہاں نظرہ ثبوت ہے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بتا قائد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مقدس دو حضور دی امید شکل میں اقبل دے اندر جلوہ گار ہویا ہے آقو تا ملاد دے 5 منٹ پڑھا چاہ مطبعات کو علامہ نصیر الدین صاحب دے ڈنڈا چاہ کے ٹور پو ہے مولوی سڈے ہی ملاد تنیس پڑھیا توجہ ہے ویسے میں آپ بڑا حیران آوے سنی ایڈی جلدی کپڑے نہیں بدل دے جڑی جلدی مولوی بدل لیندے نے تو اسے بڑا ولی بندے ہو ایڈے نیک بندے ہو تو اڑا مولوی پرانا ہی ہے تو انہوں کدے خیال نہیں آیا کیوں بھائی اسدہ ایک ہی سال ملاد پڑھوں سال بعد بھائی جو گئے تو مولوی گیا نراستے گئے ہو اسدہ دوسرے سال مولوی نہیں لگتا کیا ایسا ہی ہو سے والا توک پتہ دے بیا کشا نہ ہی لبے تو سننے الزام لاؤنو تا نہیں کھڑ دے ہی میں تو مولوی آندہ نہیں چلو ہی صحیح ہیں جس محلے دا امام غیرت مند ہوئے نا وہ تے وابی دیوبندی نہیں جام دے اللہ دی قسم کھا کے کہنا امام ایکٹیو ہوئے غیرت مند ہوئے جرت اللہ ہوئے ہمت اللہ ہوئے 2 نمبر نہ ہوئے وکن اللہ نہ ہوئے جھکن اللہ نہ ہوئے اے نہیں جو ملے کوئی رادی کی تھی کھڑا ہوئے اگر ای میں کریں دے تو میرا شگرد میں ڈانٹ پیسائیں کو اے نہیں ملے کی رادی ہوئے تے چودھری رادی ہوئے تے خان رادی ہوئے سارا جہان نراستی دے تتی ہوئے اللہ رادی ہوئے اللہ دا حبیب رادی ہوئے وہ روٹی تے اللہ کتیاں بھی دے دیں گا وہ اللہ سورہ بھی روٹی دیں گا اللہ کتیاں بھی دیں گا تو جڑا نبی عزت پیرا دے رب رو بھوکا مرن دے گا ہاں خوش نصیب ہو اللہ تو انہوں با عمل عالم دیتا ہے انوار لوم دا فاضل بھی فرمایا تے ماشاءاللہ خاندانی طور تے جاننا نا کہ ماشاءاللہ سلسلہ بھی مضبوط ہے نہیں بھی جو رستے پہ پاکستان بنے تے سنی مان گئے نے پیچھے ہو سن نہیں الحمدللہ بزرگان دی اولاد ہوئی ہے اللہ تو توڑ دے کرم ماشاءاللہ میں ویسے بطور مزہ گل کی تھی خوش نصیب ہو اللہ تو انہوں ایکٹیو امام دیتا ہے اور غیرت مند امام دیتا ہے الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کریا کرو ورنہ نظریاتی خطیب نہیں لب دے اللہ حضور دے سے میں نے پتہ ہے نا جی نظریاتی بندے نہیں لب دے مولوی ڈاڑے ہو سن آج مسجد خالی دیوے 7500 انٹرویو دے بڑا سن جڑا اپنا سودا چاہتی ودے انہوں ویچن کی تھی وہ چنگے نہیں ہوں دے چنگا مال لینا پہندہ ہے اچھی بات بولا کرو سبحان اللہ آنکھوں تے ذرا سناواں حضور دی مان دی شان اے کو 5-7 منٹ ذرا پھر سبحان اللہ ٹھلی نہیں کرنی بڑا سونا ساؤنڈ چلا تھوڑی آواز کھولے چا مہربانی ہو سی میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ المعرفہ کرنا حضرت آمنہ فرمان دیا نے جدو سرکار دا نور میرے شک میں اقدس کے اندر جلوہ گار ہویا ہے
رنگ ہی وکھرے نے بہاراں ہی بہاراں نے جسم گلاب دے پھل تو ہلکا جسم جو خوشبو آندے جھونکے آندے نے ویڑے وچ ٹراں تے انج لگدا جویں کلیم تے پئی ٹرنی آ پیر تلے پتھر بھی آوے تے موم بن جاندا ہے عام عورتاں دی حمل دے دوران طبیعت خراب ہوندی ہے فرمایا خدا دی قسم کرے طبیعت خراب نہیں ہوئی عورتاں دوران حمل مختلف چیزاں کھان نو دل کرنا ہے فرمایا کدے بھی مینوں بھوک نہیں لگی حضرت علی آمنہ پاک فرمانیاں نے حمل دے دوران جویں وقت گزردا جاندا ہے عورت دا جسم بھاری ہوندا جاندا ہے اور میں خدا دی قسم 9 مہینے میرا جسم کوئی بھاری نہیں ہویا کسی نوں پتہ بھی کوئی نہیں جو میں حاملہ ہاں یا کوئی نہیں حضرت آمنہ فرماندیاں نے فرمایا باہر نکلا تے در و دیوار مسکرا کے مبارکبادی دیندے نظر آندے نے فرمایا پہلا مہینہ گزریا اول بشر حضرت آدم علیہ السلام دی جلوہگاری ہوئی ہے 8 مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے مبارکبادیاں دیندا ہے کہندا ہے آمنہ مبارک ہو اللہ دے حبیب دی ماں بنن والی ہے فرمایا کدے گھر دے کام کرن دی ضرورت نہیں پئی میں صبح اٹھا میرے اٹھن تو پہلے بیڑے وچ کوئی جھاڑو بھی دھو جاندا ہے میرے کپڑے بھی صاف کر جاندا ہے میرے برتن بھی صاف کر جاندا ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے فرمایا مکے دے اندر رواج شام دا ٹائم ہوندا عورتاں اپنے ہل پانی والے برتن چو کے چشمے تے جانیاں پانی بھرن واسطے میں بھی ایک دن اپنا مشکیدہ چکیا چشمے دے کنارے تے گئی میں جناب مشکیدے نو رسی پئی بننی کھوہ دے وچوں آواز آندی آمنہ تینوں جھکن دی لوڑ نہیں میں آپ ہی تیری خدمت وچ حاضر پیا ہونا حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں ویکھیا بولن والا تے نظر نہیں آندا میں کہ کون ہے کھوہ دے وچوں آواز آندی ہے جن بھی نہیں بشر بھی نہیں میں تے کھوہ دا پانی ہاں حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں عجیب منظر تکیا کوئی رسی نہیں کوئی ڈول نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی آسرا نہیں کسی قسم دی کوئی سپورٹ نہیں کھوہ دا پانی ہے ہولی ہولی اوتے پہ آندا ہے آہستہ آہستہ اوتے پہ آندا ہے میرے ویکھدیاں جناب والا خود بخود باہر آیا ہے کنارے تے آیا ہے اپنے آپ میرے مشکینے وچ داخل ہویا ہے میں بڑی حیرانی نال پوچھیا باقر پور والے جملہ دایا نہیں کرنا فرماندیاں نے میں بڑی حیرانی نال پوچھیا او مکے دے کھوہ دے پانی میرے تو پہلے بڑیاں حسن و جمال والیاں بڑیاں جاہ و جلال والیاں بڑیاں مرتبہ کمال والیاں بڑیاں سرداراں دیاں بیویاں پری چہرے تیرے کنارے تے پانی بھرن آئے نے اج تو پہلے کسے اور عورت واسطے بھی خود بخود کنارے پہ آیا ہے یا جو پہلی مرتبہ ہوگی توفیق ہوئی ہے تو پانی نے بڑی محبت والا جواب دیتا ہے کہنے لگا آمنہ کیڑی گل پوچھیے آج تو پہلے کوئی سونے محمد دی ماں آئی ہوگے تو میں بھی حاضر ہویا ہوا اچھی بات نہ ایڑیاں شانہ والی ماں آئی ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے فرمایا جدوں حضور دے آن دا ویلا صبح صادق دا ٹائم ہے رات جا رہی ہے دن آ رہے آئی رات کہندی ہے مولا سعادت مینوں دے تیرا یار میرے وچ آوے دن کہندا یا اللہ اس طرح مینوں دے تے تیرا محبوب میرے وچ آ جائے اللہ فرماندا یار نو بھیجنا ہے دل نہیں کسے دا توڑنا فرمایا ٹائم ایسا بناواں گا رات بھی راضی ہو جائے گی دن بھی راضی ہو جائے گا صبح صادق دا ٹائم ہے بزرگ فرماندے نے نور پیر دا ویلا دن پیر دا ویلا نور پیر دا تے آن والا بھی تو سارے نبیاں دا پیر بن کے آ رہا پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا پیراں تو چڑھ دیتا نہیں وے چڑھ دے وے تو مطلع جا کرو چلو میں تو پڑھ گی نا پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا بے مثال آ گیا بے نظیر آ گیا ایجے تے فقیر پڑھنا ہے نا چیوہ نہ بولو ذرا سبحان اللہ ایجے تے فقیر آواز چکنا ہے نا تو میرے تو پہلے کنا نات خاں پڑھنا ہے ویڈیو ویکھ لینا جے نہیں کوئی آواز چک کے لے کے گیا ہوئے تو میں دسنا دا اے بھی دل جگرے دا کام ہے ساڑھے پڑھن تو بھی صدقے توڑے پچاؤن تو بھی صدقے اچھی بات نہ بولو ذرا حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں عورت ذات گھر دے اندر گلی صبح صادق دا ٹائم ہے حضور دے آن دا ویلا ہو گیا ہے چونکہ کوئی اثار تے کوئی نہیں بندہ پہلے بندوبست کرنا کوئی اثار کوئی نہیں حال مبارک دے ظاہراً حضرت عبدالمطلب طواف کعبہ واسطے گئے ہوئے نے
حضرت آمنہ فرمان دیا نے میں عورت رات گھر دے اندر گلیاں کی ہوئے گا میرا کمرہ بند ہے کھڑکی کوئی نہیں کنڈی لگی ہوئی ہے اچانک جناب والا دیکھیا 4 اچھے لمے قدیاں عورتاں میرے بند کمرے دے اندر ایک کہندی میں حضرت عبادو جی کہندی میں حاجراتی جی کہندی میں آسیہ چوتھی کہندی میں مریم اے باقی ساری جنت دیاں حوراں نے اساں تیرے پاک محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں اچھی آواز نہ پاک نبی دیاں دائیاں ایک قبراں لے کہیں پاسے آواز نہیں سکدے میں کہ بوڑھ مرے تو ٹھیک آ دیں توارے کہیں پاسے نہیں آواز نہیں سکدے جڑے کی میں کہ توارے ساری زندگی اللہ رسول دی شان وچ گستاخیاں کیتیاں قبر وچ گئے فرشتیاں ویندے چھترول شروع کیتی چھٹن تے کہیں پاسے آون ونجن تے کہیں پاسے نہیں آواز نہیں سکدے اے جڑیاں قبراں چ اٹھی کے آیاں پئیاں دائیاں اے کتھوں آئیاں توارے مولویاں لکھیا ہے اشرف طیبہ لکھیا ہے اشرف علی تھان بھی لکھیا ہے جے حضور دیاں دائیاں قبراں چ آ سکدیاں نے حضور دیاں دائیاں جے قبراں چ اٹھ کے آ سکدیاں نے مدینے دا تاجدار باقر پور دے غلاماں دے گھر نہیں آ سکدا ہیں اچھی آواز نہ ہن حضور دے آن دا ویلا اے اتے مرچاں برداشت نہیں ذرا جملے سننا حضرت آمنہ فرماندی نے فرمایا میں ویکھیا آسمان دے ستارے نیڑے نیڑے پے اوندے نے ہولی ہولی قریب میرے گھر دے آ رہے ہیں بالکل قریب آ کے رک گئے انج لگدا جی میں ڈگن گیا انہیں میرے گھر تے میں کہ تیرے تو اے لڑیاں مرچاں برداشت نہیں میرے رب نے آسمانی کمکمے لائے نے اللہ فرماندہ جبریل جی مولا فرما میکائیل اسرافیل ابراہیل 70,000 فرشتیاں دی جماعت نال لے کے جاؤ وہ جبریل فرشتیاں دی جماعت لے کے میرے نبی دے گھر آیا ہے حضور دی امی دے گھر آیا باہر آ کے کھلو گیا ہے ادھروں جناب حضرت آمنہ فرماندی نے ہن ذرا جملے سننا میلاد دی رات میں ثواب دی نیت نال پڑھنا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے آقا علیہ السلام دی امی جان فرماندی نے فرمایا اے جناب والا اچانک میرے کمرے وچ نور بھرنا شروع ہویا ہے ہولی ہولی کمرہ نور نالا نور ہوندا گیا حتیٰ کہ ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا ہے پورا کمرہ نور نالا نور ہو گیا میرے سامنے ایک ہاتھ ظاہر ہویا جے دے وچ پیالہ ہے اس پیالے دے وچ جناب والا دودھ تو زیادہ سفید شہد تو زیادہ میٹھا کستوری تو زیادہ خوشبودار مشروب ہے حضرت آمنہ فرماندی نے میں پی لیا ایسا خوش ذائقہ کدے نصیب نہیں ہویا پھر اچانک میرے کنا دے اندر درود و سلام دی آواز آن لگ پئی اللہ فرماندا جبریل جی مولا فرما پار کھلو کہ میرے یار دی آمد تے درود پڑھ ہن جبریل نے ہولی ہولی پڑھنا شروع کیتا ہے سارے فرشتے درود و سلام پہ پڑھ دینے ہن جبریل نو اللہ فرماندا میرے محبوب دی بارگاہ طلب کر سونیا تشریف لے آؤ او جملے سننا جڑا سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود نے جبریل آ کے جناب والا حضور دے بوئے تے باہر کھلو کے اندر آمنہ پاک جلوہ گھر میں ادھروں حضرت جبریل باہر کھلو کے کہندے نے سونیا اظہر یا سید المرسلین اظہر یا رحمت للعالمین اظہر یا رب محبوب رب العالمین اظہر یا خاتم النبیین وہ سارے رسولان دے سردارا دنیا میں تشریف لے آ رحمت للعالمین بن کے آن والے تشریف لے آ وہ اللہ دے آخری نبی بن کے آن والے تشریف لے آ حضرت آمنہ فرماندیاں نے وہ مٹھیاں مٹھیاں وعدہ میرے کان دے اندر رس پیاں کھول دیاں نے آہستہ آہستہ میرے تے مدہوشی تاری ہوئی پورا کمرہ نور نالا نور کوئی ہاتھ نو ہاتھ نہیں دکھائی دیندا اند لگدا ہر پاسے روئی دے گولے ہون سفید ہی ہے نور ہی نور ہے فرمایا آہستہ آہستہ مینوں جناب لطف ہون لگ پیا سرور آن لگ پیا میری اکھاں محبت نال بند ہون لگ پیاں میرے کنا دے اندر آواز رس پیاں کھول دیاں نے اتنی میٹھیاں باتاں میں زندگی وچ نہیں سنیاں آہستہ آہستہ میرے تے ایک مدہوشی دا عالم طاری ہویا فرمایا پھر آہستہ آہستہ میری اکھ کھلی ہے جدوں میں اکھ کھولی ہولی ہولی نور چھٹدا گیا میرے کنا دے وچوں آوازاں گم ہوندیاں گئیاں جدوں کمرہ صاف ہو گیا آوازاں آنیاں بند ہو گئیاں تے میں سجے پاسے ویکھیا میرا پیارا محبوب محمد عربی دنیا میں تشریف لے آیا اچھی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ کیسا منظر ہے بھائی حضرت آمنہ فرماندیاں حضور آئے تے آپ کپڑے چ لپیٹ دیتے گئے ناف مبارک کٹیے تے ختنہ مبارک ہویا تے سرما بھی پایا امام جلال الدین سیدی فرماندے نے مکے وچ رواج سی بچہ پیدا ہوندا نا آب و ہوا ایتے جب بچہ پیدا ہوئے نا تے پتہ نہیں پورے دنوں دا ایک کاٹے تے پھر انہوں آئی سی یو چ رکھ دینے ایک شیشے دا ہسپتال چ ہوندا شیشے دا ایک برتن جا ایک ڈبہ جا اودے چ بچہ پاتا تاکہ اینو آب و ہوا
اثر نہ کرے بچہ 2-4 گھنٹے ٹمپریچر لیول تے آ جائے اساں بھی مکے وچ جدوں بچہ پیدا ہوندا تے اودے تے ہانڈی رکھ دیندی مٹی دا بڑا سارا برتن تاکہ آب و ہوا ٹمپریچر اساں حضور پیدا ہوئے تے ایک اتنے ہانڈی رکھ دیتی یا رکھن دی دیر تے ہانڈی ٹوٹی 2 ٹکڑے وچوں نور نکلیا نور نالا نور سارا جہان ہو گیا اساں آگے ہانڈی پرانی اساں دوجی رکھی وہ ٹوٹ گئی تیجی رکھی ٹوٹ گئی 6ویں رکھی ٹوٹ گئی جدوں 7ویں رکھی تے وہ بھی ٹوٹ گئی تے عاطف غیبی دے وچوں آواز آئی آمنا ہزاراں بھی ہانڈیاں رکھے نا اے ٹوٹ جانیاں نے اسی انہوں چھپان واسطے نہیں ساری دنیا نوں دکھان واسطے بھیجیا نماؤن دا ارادہ کیتا تے عاطف غیب وچوں آواز آئی نماؤن دی لوڑ نہیں یہ پاک صاف ہے لوکاں دے بچے دنیا چاہ کے پاک ماما نو نہ پاک کر دیندے نے یہ تے جتھے قدم رکھے گا اور سارا جہان ہی پاک کر دے گا حضرت آمنہ فرماندی ہے نا دور میں ویکھیا سرکار دے جسم دے مبارک نور دے نال میں شام دے محل ویکھے نور وہ چمکا دیکھے محلہ دے شام نور وہ چمکا دیکھے محلہ دے شام آمنہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام تیرے گھر میں ہوئی ان کی جلوہ گری تیرے گھر میں ہوئی ان کی جلوہ گری دونوں عالم چمکنے لگے اچھی بات نا سبحان اللہ توجہ ہے ختنہ مبارک ہویا نام مبارک اڈی اکھج کجلا پایا سر پہ کنگی کی دی تیل لگیا پہ جدو سونا آیا حضرت آمنہ فرماندی نے حضور اٹھ کے بہ گئے چاس نہیں آئی حضور تھک گئے ہو میں تنہوں ہسٹری سناوا راتی میری تقریر صادقہ بات ہوئی اگے سی تے میں سر رات سفر کیتا ہے اے ناصر ساری رات نہیں ستا دن دی مصروفیت ہوندی ہے تقریر کر کے آیا جا کے سونا ہے صبح دی نماز الحمدللہ میں پڑھنا ہونا میرے جاننے والے سارے جانتے نہیں بھی میں صبح دی نماز نہیں پڑھنا نماز پڑھ کے گھنٹہ سوں گا میں پھر ڈی جی خان جلسے دے جانا ہے پھر کل دیاں پھر 2-3 تقریراں میرا ذوق ویکھ لو میں نو تینا پونا گھنٹہ آکھیا سی انہاں آکھیا 11:30 پونے 12 تقریر مک گئی تے میں تانوں ذوق نال پیا سنانا جے ہے نہیں ارادہ تے میرا کوئی کھٹا مال نہیں جڑا وکنا نہیں ہے اپنے کولو سودا نہیں جڑا نہیں وکدا میرا سودا تے پورے پاکستان چ وکنا ہے سرائکی میں کو آندی ہے پنجابی میں کو آندی ہے اردو میں کو آندی ہے سندھی میں کو آندی ہے ڈوڑھے میں کو آنن دنیا جہان دا کلام میرے تو سن لیں پوری مارکیٹ ہے ہاں اے تے کدے وسیم نو پوچھنا بھی استاد جی کتنی محنت کر دے ہیں پھر تنوں پتہ لگے اے کہ نہیں میں پھڑ تڑ کے خطیب نہیں بنیا میری محنت ہے الحمدللہ اللہ رسول دا فضل کرم نال بولے دا سبحان اللہ توجہ ہے جی چلو اختتام بندہ پھر بھی منہ متھے لگن جو رہے 2-4 منٹ اور سبحان اللہ اچھی کیا کرا حضرت آمنہ فرماندی نے حضور آئے تھوڑی دیر گزری میرا نبی اٹھ کے بہ گیا تشہد دی حالت دے اندر حضرت آمنہ فرماندی ہے میں بہت ہی حیران نہیں ہوئی کیونکہ میں بڑیاں آپ دیاں شاناں ویکھ چکی ہوں آہستہ آہستہ میرے نبی نے اپنا سر جھکانا شروع کیتا ہے زمین والے پاسے نبی پاک نے سر سجدے وچ رکھے آئے کیوں اسی میلاد منانے دسنا پیا جو میلاد مناؤن دی وجہ کی ہے حضور آئے آندیاں سجدہ کیتا ہونٹ مبارک پھیلدے نے حضرت آمنہ فرماندی نے موچھے پر دہانے میں اپنے کن حضور دے لبا دے نام لائے آواز بیان دی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی یا اللہ میری امتی بخشش فرما یا اللہ میری امتی بخشش فرما پیدا ہوئے امتی یار بچپنے دے امتی یار جوانی دے امتی یار مکے وچ نے امتی یار مدینے وچ نے امتی یار بدر وچ امتی یار احد وچ امتی یار خندق وچ امتی یار خیبر وچ امتی یار سفر وچ امتی یار حضر وچ امتی یار یارہ نال امتی یار غارہ وچ امتی یار اللہ مکانہ دے گئے تامی امت یاد ہے جب غار وچ سن ادو بھی امت یاد سی اج مزار وچ نے تامی امت یاد ہے اچھی بات نہ اج بھی امت اچھی بات نہ امت اج بھی یاد ہے تے امت دا نہیں بندا حضور نو یاد رکھنا ہے اللہ فرماندا ہے جلسہ میرے یار دا ہے تھک گئے ہو اے جلسہ میرے میں تے حضرت علیمہ دے گھر تک لے جانا سی پر تہاڈا تے اپنے گھر تک جان دا ارادہ ہے
اس واسطے میں گل ختم پیا کرنا. حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود نے. اللہ فرماندا ہے دوستا میرا میرے یار دا ہے خطاب اللہ پہ فرماندا ہے. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماندا ہے گروہ انبیاء میں تم دنیا وچ بھیجنا امامت دیاں گا نبوت دیاں گا رسالت دیاں گا ہر شے مل جانی ہے پر میری ایک شرط ہے. مولا تیری کیڑی شرط ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول پھر میرا یار آ جائے. کو شرط آدم تو عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو کوئی ڈیمانڈ ہے نبوت میں دینی تمہیں تسی ووٹ پاندے ہو پہلے شرطاں نے گلیاں بناؤ نالیاں لاؤ ایتھے کھمبے تے بجلی لاؤ تے فلانی شے دو. اللہ فرماتا ہے میں نبوت بھی پا دیاں گا پہلے میری ایک شرط منو. یا اللہ کیڑی شرط ہے؟ فرمایا تانوں نبوت امامت رسالت میں دینی ہے پر شرط ہے جدوں لوگ تہاڈا کلمہ پڑھن لگ جان تہاڈے مقتدی بن جان امتی بن جان تہاڈے نعرے لگ جان جدوں دیکھو ماحول گرم ہے ایسے ماحول دے اندر میرا یار آ جائے دوہا دے مکھ والا آ جائے توہا دے تاج والا آ جائے یاسین دے سیرے والا آ جائے علم نشرہ دے سینے والا آ جائے واللہ علیاں پیاریاں دے سونیاں زلفاں والا آ جائے. مولا کی کرنا ہوئے گا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پر کلمہ بھی یار دا پڑھنا ہے تے خدمتاں بھی یار دیاں کرنیاں. توجہ ہے کلمہ یار دا بس اے شرط منظور ہے بھائی. پیارے آدم تینوں منظور ہے مولا مینوں منظور ہے. ابراہیم تو راضی ہے مولا ایگری ہیں. موسیٰ تو ایکسپٹ کی دی ہے یا اللہ مینوں قبول ہے. اللہ ایک ایک نبی تو پوچھیا منظور ہے تو نبوت ملنی ہے. نہیں سمجھے میں نے بڑی بات کی ہے. تم کہتے ہو میلاد کہاں ہے اور میں کہا نبیوں نو نبوت میلاد کے صدقے ملی ہے. اگر نبیوں نو میلاد دے صدقے نبوت نہ ملے ہوئے میں ذمہ دار ہوں. اے حضور دا میلاد ہے نا حضور آن گے نبوت ختم امامت ختم حکم منسوخ منصب موجود. توجہ ہے نبوت دا حکم منسوخ منصب موجود کیونکہ نبی صاحب کا نہیں ہوندہ نہ ولی صاحب کا ہوندہ نہ نبی صاحب کا ہوندہ نبی نبی ہوندہ ہے. ورنہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی نہ ہوئے تھک گئے ہوں میں تو رکھا علاج کر اچھی بات نہ بولو درست. اللہ فرماتا کلمہ بھی پڑھنا تے مدد بھی کرنی. اتنا غیر اللہ مدد نہیں کر سکتے. میں کہ اللہ اللہ ہو کے غیر اللہ نو پہ فرماتا تو سا مدد کرنی. اللہ اللہ ہو کے غیر اللہ نو پہ فرماتا تو سا مدد کرنی ہے. اللہ فرماتا لوگ کہن کے غیر اللہ نے اے ساڑھے محبوب اللہ نے اے ساڑھے حبیب اللہ نے اے ساڑھے صفی اللہ اے دے وچ کلیم اللہ اے دے وچ نجی اللہ اے دے وچ خلیل اللہ اے دے وچ زبی اللہ اے دے وچ حبیب اللہ ہے. اے جڑا جلسہ ہے اے خالصتاً منن والےاں دا ہے. میلاد والا جلسہ ہے نا توحید والے جلسے سارے ہی آندے نے ارے غیر نتو غیر سب میلاد والےاں چ نہیں. اور اللہ نے دو کام تے صرف مومنہ دے ذمہ لائے نماز سارے پڑھو روزے سارے رکھو حج سارے کرو زکاة سارے دیو لیکن جدو درود و سلام پڑھنا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ایمان آلے درود و سلام تو اڑے ذمہ میں بس صلو علیہ وسلم. درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود ہی کوئی نہیں. میں کہ بود مرے اللہ فرمائندے صلاۃ ہی پڑھو سلام ہی پڑھو درود یہ جہاں ہوئے جندے سلام ہی ہوئے تے صلاۃ ہی ہوئے. درود ابراہیمی یہ درود سلام کوئی نہیں. جنے وال نماز کیوں ہے میں کہ نماز پہلے پڑھ نہیں لیا السلام علیکہ ایھا النبی نماز سلام کر لے. اللہ فرماندا درود پڑھ لو تے جدوں اگے پیچھے پڑھو تے او درود پڑھو جدے وچ لفظ سلام بھی ہوے لفظ صلاۃ بھی ہو. اونچی آواز نہ بولو ذرا. درود و سلام بھی ایمان والوں دے ذمے تے لقد من اللہ علی المسلمین نہیں علی المؤمنین. اللہ فرماندا رسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رسول سارے واسطے احسان ایمان والوں دے بس رسول سب واسطے احسان ایمان والوں دے. نہ قدریاں نو آکھیا ہی کوئی نہیں تے نہ قدراں نال ساڈی گل ہی کوئی نہیں. قدر والےاں نو رب نے دیتا ہے رسول تے قدر والے بیٹھے نے نہیں. انجمن غلامان مصطفیٰ مہریہ نصیریہ سارے احباب مسجد انتظامیہ معاونین دیکھو ایک وجن والا ہے گھر بار بیوی بچے ڈنگر ڈھور سب چھوڑ کے آ گئے ہو. کیوں؟ آج حضور واسطے ایسا جاگ سو سارا نبی سارے واسطے جاگ دے رہ گئے.
اج اسی حضور دا نام لینا ہے قبر وچ حضور سانو بچانا ہے ایتھے نبی دا چنڈا اساں چکنا ہے قیامت والے دن حضور دے چنڈے تلے اسی ہونا ہے خوش بیٹھے ہو سارے ایک دفعہ نعرہ سناؤ نعرہ رسالت جے فریش بیٹھے ہو تو سناؤ نہیں تو کوئی گال کوئی نہیں لیکن سنانا ہے انجے بھی او نہرو پار آواز جائے نعرہ رسالت آج چکا اللہ کرے فالج نہ ہوئے اللہ کرے توڑی نسلہ گنگیا پیدا نہ ہون رب کائنات ہر ایک نو اولاد دے تے قیامت تک ساڑھے پیچھے دعا منگنا لے ہون کوئی بات مطلب ساڑھی نسل قیامت تک نہ جمے اسی اولاد دی وجہ تو حضور دے سامنے شرمندہ نہ ہوئیے نبی دے نام تے بولے سقی دے نال ایتے اسی بولنا ہے قبر سونا ساڑھے واسطے بولے گا نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خوش بیٹھے ہو ایک منٹ بھی اڈے سوال سارے دیونے نہیں میں دیندے تو نہ دیو سدھی گال دیونے تو سارے دیو ہے نہ دیندے تو نہ دیو ماشاءاللہ بڑی محبت نال 1 گھنٹہ 40 منٹ تقریر سنی ہے تو سا ماشاءاللہ اللہ تو کو برکت دے تقریباً تو میں یاد ہوں 1 منٹ ہوں میرا ڈرائیور نات پڑھے چاہ ہولی ہولی آکھیا ہوں تسی تو میں اپنے واسطے تو کدی نہیں آکھیا لیکن بال میری خدمت بڑی کریں دے تو میں معاوضہ تو نہیں دے سکتا چلو ہی نات پڑھوا گنا آپ احباب دا میں مسلک دا خادمہ میں تو کو خوش کی دے تو سائیں کچھ خوش کرو بس اے میں کو ملتان تک دعائیں دے تو میں کہا کہ استادی اگلے سال دا ٹائم ہونے لکھواؤ چاہیے نہ ذرا محبت نال 2 شعر پڑھنے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے